آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے شاندار باب میں قدم رکھنے والے ہیں جو صدیاں گزر جانے کے باوجود آج کی اس جدید اور پیچیدہ دنیا سے بہت حیران انگیز طور پر جڑا ہوا ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی عام موضوع نہیں ہے۔ آج ہمارا مطالعہ 14ویں صدی کے عظیم مسلم تاریخ دان، ماہر سماجیات اور مفکر ابن خلدون کی زندگی پر ہے۔ ہاں، اور خاص طور پر ان کی لکھی ہوئی خود نوشت یعنی التعریف بابن خلدون کے ان پہلوؤں پر جو شاید عام طور پر سامنے نہیں آتے۔ صحیح بات ہے۔ اس نشست کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح ایک اکیلے انسان نے قرون وسطیٰ کی اس خطرناک سیاست اور محلاتی سازشوں کے بیچ رہ کر ایک بالکل نئے علم کی بنیاد رکھی، یعنی وہ علم جسے ہم آج سماجیات یا سوشیولوجی کہتے ہیں، اور دل دہلا دینے والے ذاتی سانحات اور ہر طرف پھیلی طاعون جیسی وبا کے باوجود وہ رکے نہیں۔ بالکل، اور یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم جن ماخذ کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی عام اور خوش تاریخی کتابیں نہیں ہیں۔ ہاں، وہ محض بادشاہوں کے قصے نہیں ہیں۔ ہم ایک ایسے شخص کی آپ بیتی کو کھنگال رہے ہیں جس نے تاریخ کو پہلی بار ایک باقاعدہ سائنسی شکل دی۔ اور میرے خیال میں سننے والوں کے لیے یہ جاننا اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ہم آج معلومات کے ایک سیلاب میں رہ رہے ہیں۔ ہاں، جسے انفارمیشن اوورلوڈ کہا جاتا ہے۔ آج ہر طرف سے خبریں، دعوے اور افواہیں ہم پر مسلط ہیں۔ بالکل، اور ابن خلدون نے آج سے صدیوں پہلے معلومات کو اندھا دھند قبول کرنے کے بجائے انہیں پرکھنے کا جو طریقہ اپنایا وہ آج بھی تنقیدی سوچ کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ دیکھیں، ان کا ماننا تھا کہ علم تب تک بے معنی ہے جب تک ہم یہ نہ سیکھ لیں کہ اسے پرکھنا کیسے ہے اور اس کے پیچھے چھپی وجوہات کو کیسے تلاش کرنا ہے۔ تو چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ ان کی زندگی کے شروعاتی دور اور خاندانی پس منظر کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ بہت دلچسپ۔ ماخذ بتاتے ہیں کہ ابن خلدون کا خاندان اصل میں اندلس سے تعلق رکھتا تھا، یعنی وہ علاقہ جسے آج ہم اسپین کہتے ہیں، خاص طور پر اشبیلیا یا سویل شہر سے۔ ہاں، اور ان کی جڑیں یمن کے ایک عرب قبیلے سے ملتی تھیں جن کا تعلق وائل بن حجر سے جوڑا جاتا تھا۔ بالکل، وہ ایک طویل عرصے تک اندلس کی سیاست میں نمایاں رہے، لیکن پھر حالات بدلے اور انہیں ہجرت کر کے تیونس آنا پڑا۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہی خاندانی شجرہ نسب کی درستگی پر شک کیا۔ ارے واقعی، مطلب کوئی عام انسان تو اپنے اتنے شاندار خاندانی شجرے کو سن کے فخر محسوس کرتا ہے اور اسے بس مان لیتا ہے۔ ہاں بالکل، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ابن خلدون کا ذہن بچپن سے ہی تنقیدی تھا۔ انہوں نے باقاعدہ ریاضی کا استعمال کرتے ہوئے ایک حساب لگایا۔ ریاضی کا؟ وہ کیسے؟ انہوں نے یہ فارمولا بنایا کہ ایک صدی میں طبی طور پر تقریباً 3 نسلیں گزرتی ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اگر ان کے آباء و اجداد عربوں کی فتح کے وقت اندلس آئے تھے تو اس وقت سے لے کر ان کے دور تک کم از کم 20 نسلیں گزرنی چاہیے تھیں۔ اچھا، تو جب انہوں نے اپنے شجرے میں نام گنے تو وہ 20 نہیں تھے؟ بالکل نہیں، وہ اس سے کافی کم تھے، اور اسی ریاضیاتی بنیاد پر انہوں نے اپنے ہی شجرے پر شک کا اظہار کیا۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ بظاہر یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن یہ ثابت کرتی ہے کہ ان کا تجزیاتی ذہن نوعمری ہی سے کتنا زبردست کام کر رہا تھا۔ بالکل، وہ صرف سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، اور اسی سوچ نے ان کی تعلیم میں بھی بڑا کردار ادا کیا۔ تیونس میں ان کے ایک استاد تھے محمد بن ابراہیم العابلی۔ ہاں، میں نے محاخذ میں ان کا ذکر پڑھا تھا۔ العابلی کا اثر ان پر بہت گہرا تھا۔ بہت زیادہ۔ العابلی نے انہیں سکھایا کہ بیٹا، علم صرف کتابوں کے خلاصے پڑھنے سے نہیں آتا۔ اگر علم کی گہرائی تک پہنچنا ہے تو اصل ماخذ تک جانا ہوگا، اور اساتذہ سے براہ راست سیکھنے کے لیے سفر کرنا ہوگا۔ اور ابن خلدون نے اس بات کو پلے باندھ لیا، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا جس نے ان کی پوری دنیا ہلا کر رکھ دی۔ آپ 1348 کے عظیم طاعون کی بات کر رہی ہیں؟ جی، وہی طاعون جسے بلیک ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس وبا نے اس دور میں کتنی تباہی مچائی ہوگی۔ نوعمر ابن خلدون نے اپنے والدین اور کئی اساتذہ کو کھو دیا۔ یہ ایک ایسا سانحہ تھا جس نے واقعی ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ اس کے بعد جس تنہائی کا انہیں سامنا کرنا پڑا، اس نے انہیں بے چین کر دیا۔ اور پھر انہوں نے عملی دنیا میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ہاں، کیونکہ اس وقت شمالی افریقہ میں ریاستیں بن اور ٹوٹ رہی تھیں، ہر طرف غیر یقینی صورتحال تھی۔ ابن خلدون نے اسی ماحول میں اپنے کیریئر کا آغاز تیونس سے کیا، جہاں انہیں ماسٹر آف سگنیچر کا عہدہ ملا،
یعنی صاحب العلامہ۔ بالکل، ان کا کام سرکاری دستاویزات پر اللہ کی حمد و ثنا کی شاہی مہر لگانا تھا۔ یہ بڑا باعزت عہدہ تھا۔ لیکن ظاہر ہے اتنے تیز دماغ والا شخص محض مہرے لگانے تک تو محدود نہیں رہ سکتا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہاں سے ان کی زندگی کے وہ 23 سال شروع ہوتے ہیں جو خالصتاً سیاست اور محلاتی سازشوں کے گرد گھومتے ہیں۔ ہاں، میں نے پڑھا ہے کہ وہ شمالی افریقہ اور اندلس کے درباروں میں رہے، اور سلطان ابو عنان کے دور میں تو انہیں 2 سال قید بھی کاٹنی پڑی۔ ہاں، وہ جیل کی تاریک کوٹری میں رہے، اور یہ کوئی پرسکون وقت نہیں تھا۔ اور اسی دوران ایک واقعہ بہت نمایاں ہے۔ جب وہ سفارت کاری کے لیے اندلس گئے تو وہاں ایک عیسائی بادشاہ پیدرو دی کرول سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اوہ، پیدرو دی کرول والا واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ ابن خلدون اشبیلیہ گئے تھے جہاں سے ان کے آباء و اجداد آئے تھے۔ عیسائی بادشاہ ان کی ذہانت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے انہیں ایک زبردست پیشکش کی کہ وہ وہیں رک جائیں اور مسلم دربار چھوڑ دیں۔ ہاں، اس نے کہا کہ اگر آپ یہیں رک جائیں تو میں آپ کے خاندان کی وہ تمام جاگیریں واپس کر دوں گا جو ہجرت کے وقت پیچھے رہ گئی تھیں۔ یہ تو بہت پرکشش پیشکش تھی۔ تو ابن خلدون نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے بڑی شائستگی سے انکار کر دیا۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کا اصل میدان مال و دولت اکٹھا کرنا نہیں ہے، لیکن دوسری طرف ان کے اس سیاسی کیریئر پر بہت تنقید بھی ہوتی ہے۔ ہاں، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو میں بھی سوچ رہی تھی کہ 23 سال مختلف درباروں میں کام کرنے کا مطلب ہے کہ انہیں کئی بار اپنی وفاداریاں بدلنی پڑی ہوں گی۔ بالکل، اور ماخذ میں اس پر 2 بالکل مختلف آراء ہے۔ بعض نے کہا جیسے طٰہٰ حسین ابن حجر اور عنان کے مطابق ابن خلدون ایک مفاد پرست اور ابن الوقت شخص تھے، یعنی وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہی طاقتور حکمرانوں کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ جی، ان کا ماننا ہے کہ انہوں نے عہدوں کے لیے وفاداریاں بدلیں، لیکن محمد طالبی جیسے علماء نے ان کا دفاع کیا ہے۔ اچھا، طالبی کا کیا استدلال ہے؟ طالبی کہتے ہیں کہ اس دور کی غیر مستحکم سیاست میں آج کی طرح کا حب الوطنی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ہر طرف قبائلی جنگیں تھیں، تخت کے لیے لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے تھے۔ یعنی ریاست سے وفاداری کا تصور تھا ہی نہیں بلکہ افراد سے وفاداری ہوتی تھی۔ بالکل، اور ان کا بار بار وفاداریاں بدلنا محض اپنی بقا کی جنگ تھی۔ اس دور کی کٹھور حقیقت پسندی میں زندہ رہنے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ یہ نقطۂ نظر بھی کافی وزن رکھتا ہے، لیکن 23 سال تک درباروں کی سازشوں کا حصہ رہنے کے بعد وہ یقینی طور پر بہت تھک چکے ہوں گے۔ ہاں، اور یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اچانک سب کو چھوڑ کر الجزیرہ کے قریب ایک قلعے میں خلوت نشین ہو گئے۔ قلعہ ابن سلامہ میں، جو بنو عریف کا علاقہ تھا، انہوں نے پورے 4 سال تنہائی کا انتخاب کیا۔ بالکل، اور اسی تنہائی میں انہوں نے اپنی شاہکار تصنیف مقدمہ لکھی، جو تاریخ کی بڑی کتاب کتاب العبر کا پہلا حصہ تھی۔ تو اس مقدمے میں ایسی کیا خاص بات تھی جس نے تہلکہ مچا دیا؟ دیکھیں، طاعون نے ابن خلدون کے عالمی نقطہ نظر کو بدل دیا تھا۔ انہیں محسوس ہوا کہ پرانی دنیا ختم ہو چکی ہے اور اسے سمجھنے کے لیے پرانے تاریخ دانوں کے طریقے کام نہیں آئیں گے۔ کیونکہ وہ پرانے لوگ صرف واقعات کو کہانیاں بنا کر بیان کرتے تھے، اسباب نہیں بتاتے تھے۔ بالکل، تو یہاں ابن خلدون نے تہذیبوں کے قدرتی عروج و زوال کا نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ریاستیں بھی انسانوں کی طرح طبعی عمر رکھتی ہیں۔ یعنی وہ پیدا ہوتی ہیں، جوان ہوتی ہیں اور پھر بوڑھی ہو کر ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اسی دوران انہوں نے اپنا سب سے مشہور نظریہ عصبیت پیش کیا۔ عصبیت مطلب سماجی ہم آہنگی یا معاشرتی جڑاؤ؟ بالکل، کوئی بھی قوم یا ریاست عصبیت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر اسے آج کی مثال سے سمجھیں تو فرض کریں ایک نیا سٹارٹ اپ شروع ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں، وہ شروع میں بہت پرجوش ہوتے ہیں۔ بالکل، ان میں اتحاد ہوتا ہے، رات دن محنت کرتے ہیں، یہ ان کی عصبیت ہے۔ پھر وہ ایک بڑی کارپوریشن بن جاتے ہیں، اور پھر اس میں بیوروکریسی آ جاتی ہے، لوگ آرام طلب ہو جاتے ہیں۔ ہاں، تو وہ ابتدائی اتحاد ختم ہونے لگتا ہے اور پھر زوال شروع ہوتا ہے۔ ابن خلدون نے قبیلوں اور قوموں کے لیے یہی بات کہی تھی۔ واقعی کمال کا نظریہ ہے، لیکن محمود اسماعیل جیسے جدید مفکرین نے ان پر اخوان الصفا سے خیالات چرانے کا الزام بھی تو لگایا ہے نا؟ جی، یہ الزام ہے کہ 10ویں صدی کی اس خفیہ سوسائٹی کے خیالات انہوں نے نقل کیے، لیکن اگر ماخذ کا غیر جانبدار جائزہ لیں تو اخوان الصفا کی بحث صرف فلسفیانہ تھی۔ یعنی وہ صرف خیالوں کی دنیا میں بات کرتے تھے۔ ہاں، جبکہ ابن خلدون نے اسے پہلی بار انسانی سماج کا ایک باقاعدہ علم یا سائنس میں تبدیل کیا۔
انہوں نے زمینی حقائق کو بنیاد بنایا۔ صحیح، تو مقدمہ مکمل کرنے کے بعد کیا وہ اسی قلعے میں رہے؟ نہیں، پھر انہیں مزید حوالوں اور کتابوں کی ضرورت پڑی تو وہ مصر چلے گئے۔ مصر کا قیام ان کی زندگی کا ایک نیا موڑ تھا۔ میں نے ماخذ میں پڑھا ہے کہ قاہرہ کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے، انہوں نے اسے دنیا کا دارالحکومت قرار دیا۔ بالکل، اور وہاں کے سلطان نے انہیں مالکی قاضی یعنی ایک طرح سے چیف جسٹس مقرر کر دیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ 6 مرتبہ اس عہدے پر مقرر ہوئے۔ 6 مرتبہ؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ ان کا سخت مزاج؟ ہاں، انہوں نے کرپشن اور بدعنوانی کا سختی سے مقابلہ کیا، تو ظاہر ہے ان کے کئی طاقتور دشمن بن گئے۔ وہ سازشیں کر کے انہیں ہٹوا دیتے اور پھر ضرورت پڑنے پر وہ دوبارہ آ جاتے۔ لیکن اسی دوران ان کی زندگی کا سب سے المناک واقعہ پیش آیا، وہ بحری جہاز والا حادثہ۔ یہ بہت ہی بڑا ذاتی المیہ تھا۔ انہوں نے اپنے خاندان کو تیونس سے مصر بلوایا، لیکن راستے میں بحری جہاز ایک خوفناک سمندری طوفان کی وجہ سے ڈوب گیا۔ اور ان کے بیوی بچے سب مارے گئے۔ یہ کتنا دکھ کی بات ہے کہ ایک انسان جو اتنی گہری باتیں لکھ رہا ہو، اس کی اپنی دنیا اجڑ گئی۔ واقعی یہ بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور پھر 1400 عیسوی میں دمشق کا وہ سنسنی خیز واقعہ پیش آیا۔ او ہاں، جب امیر تیمور نے حملہ کیا تھا، جسے تیمور لنگ بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل، مصری فوجیں تیمور کے خلاف لڑنے دمشق گئیں، ابن خلدون بھی ساتھ تھے، لیکن اچانک مصری سلطان فوج لے کر پیچھے ہٹ گیا۔ اور ابن خلدون دمشق میں محصور ہو کر رہ گئے۔ یہ تو موت کو سامنے دیکھنے والی بات تھی۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ یہاں ایک اہم سوال جنم لیتا ہے کہ وہ کیسے بچے۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں خود کو رسیوں کی مدد سے شہر کی فصیل سے نیچے لٹکایا اور سیدھے تیمور کے خیمے میں پہنچ کر ملاقات کی راہ نکالی۔ رسیوں سے نیچے لٹکے ایک عالم انسان؟ یہ تو کسی سنسنی خیز فلم کا منظر لگتا ہے۔ تو اس خیمے میں ان دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی؟ ایک طرف ایک خونخوار فاتح تھا اور دوسری طرف ایک عالم۔ ان کے درمیان کئی دنوں تک طویل تاریخی بحث ہوئی۔ تیمور ان کے علم سے بہت متاثر ہوا۔ تو کیا ابن خلدون نے اس صورتحال کا کوئی فائدہ اٹھایا؟ بالکل، انہوں نے تیمور کے لیے شمالی افریقہ کی تاریخ لکھی اور اس کے بدلے میں شہر کے علماء اور اہم حکام کی جان کی امان مانگ لی۔ وہ اپنی دانش سے ایک بڑے طبقے کو بچانے میں کامیاب رہے۔ واہ! اگر ہم گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ابن خلدون محض ایک گوشہ نشین مفکر نہیں تھے، بلکہ وہ تاریخ کے طوفانوں میں خود موجود تھے۔ بالکل، ان کی زندگی دانشورانہ ذہانت اور سیاسی حقیقت پسندی کا ایک حیرت انگیز امتزاج تھا، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم وہی سب سے زیادہ کارآمد ہے جو حقیقی دنیا کے تجربات سے گزر کر حاصل کیا جائے۔ بالکل، انہوں نے اقتدار کی غلام گردشوں اور قبائلی زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اسی لیے ان کے نظریات اتنے مضبوط ہیں۔ جی، ان کا کام زمینی حقائق پر مبنی تھا۔ تو اس سب کا بنیادی مطلب کیا ہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے کے بعد ذرا سوچئے، اگر ابن خلدون کا تہذیبوں کے عروج اور زوال اور ان کی طبی امور کا نظریہ آج کی دنیا پر لاگو کیا جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا آج کی جدید عالمی طاقتیں اور ملٹی نیشنل کارپوریٹ سلطنتیں بھی اسی زوال کی طرف بڑھ رہی ہیں؟ کیا ہماری جدید ٹیکنالوجی نے اس عصبیت یا سماجی ہمہ آہنگی کو مضبوط کیا ہے؟ یا ہم بھی کسی ایسے ہی طبی زوال کا شکار ہونے والے ہیں جس کی پیشگوئی ابن خلدون نے صدیوں پہلے کی تھی؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ سوال ایک دعوت فکر ہے، خود سے اس پر مزید غور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا مطالعہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ چلیے اس کو کھول کر سمجھتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی تجزیے میں ہم تاریخ کو صرف بورنگ کہانیوں یا بادشاہوں کی لمبی فہرست کے طور پر نہیں دیکھیں گے، صحیح، بلکہ اس کو ایک باقاعدہ سائنس کے طور پر سمجھیں گے۔ آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بہت خاص ہے۔ یہ ابن خلدون اور دی سائنس آف ہیومن سوسائٹی کے انتخابات اور ان کی مشہور کتاب مقدمہ پر مبنی ہے۔ بالکل، اور یہ کتاب اپنے وقت سے بہت آگے تھی۔ واقعی، ہمارا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ 14ویں صدی کے اس عظیم مفکر نے کس طرح سماجیات یعنی سوشیولوجی اور اقتصادیات کی بنیادیں صدیوں پہلے رکھ دی تھیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اکثر تاریخ دان صرف واقعات کو دہراتے ہیں، ہاں، بس واقعات ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ ایگزیکٹ میرا مطلب ہے وہی تو۔ لیکن ابن خلدون نے ایک بہت بنیادی سوال اٹھایا۔
انہوں نے پوچھا کہ معاشرے آخر اس طرح برتاؤ کیوں کرتے ہیں۔ انہوں نے علم العمران یعنی سائنس آف ہیومن سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ابن خلدون نے اس رویے سے سخت انکار کیا کہ تاریخ کو صرف کہانیوں پر مبنی ہونا چاہیے۔ ان کے نزدیک دیکھیں تاریخ کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ اچھا، دو پہلو؟ ہاں، ایک ظاہری پہلو جو صرف واقعات اور سیاست کی سطح پر ہوتا ہے، یعنی کون سا بادشاہ کب تخت پر بیٹھا، کس نے کس کو ہرایا، اور دوسرا ہوتا ہے باطنی پہلو۔ یہ وہ انر میننگ ہے جو ان واقعات کی اصلی وجوہات اور اسباب کو تلاش کرتا ہے۔ یعنی واقعات کے پیچھے کی اصلی وجہ؟ بالکل، انہوں نے واضح کیا کہ اگر ہم ان اسباب کو نہیں سمجھیں گے تو ہم بھی ان پرانے تاریخ دانوں جیسی غلطیاں کریں گے جو اندھی تقلید کرتے تھے، جو کسی بھی سنی سنائی بات کو آنکھ بند کر کے سچ مان لیتے تھے۔ یہ پوائنٹ مجھے اصل میں بہت حیران کن لگتا ہے۔ مطلب پرانے دور کے تاریخ دان کس طرح اندھا دھن کہانیوں پر یقین کر لیتے تھے۔ ابن خلدون نے اپنی کتاب میں سکندر اعظم کی ایک مشہور کہانی کو بڑی خوبصورتی سے رد کیا ہے۔ ہاں، وہ شیشے کے ڈبے والی کہانی۔ واقعی وہ کہانی کہ جب سکندر سمندر کے پاس تھا تو اس نے ایک شیشے کے ڈبے میں بیٹھ کر سمندر کی تہہ میں جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ وہاں جا کر سمندری مخلوق کو ڈرا سکے۔ سننے میں یہ کسی بچوں کی کہانی جیسا لگتا ہے، لیکن لوگ اسے باقاعدہ تاریخی سچ مانتے تھے۔ اور اسی مقام پر ابن خلدون کا تجزیاتی ذہن سامنے آتا ہے۔ انہوں نے اس کہانی کو صرف اس لیے رد نہیں کیا کہ شیشے کا ڈبہ انڈر واٹر دباؤ نہیں برداشت کر سکتا۔ یعنی ان کا اعتراض صرف فزکس کی بنیاد پر نہیں تھا۔ صحیح کہا آپ نے۔ انہوں نے ایک سیاسی اور سماجی دلیل دی۔ انہوں نے سمجھایا کہ ایک بادشاہ کا خود کو ایسے شدید خطرے میں ڈالنا ناممکن ہے۔ ایک بادشاہ کے کندھوں پر پوری حکومت کا بوجھ ہوتا ہے۔ بالکل۔ اگر وہ خود کو ایک ڈبے میں بند کر کے سمندر میں اتر جائے جہاں اس کی جان کو خطرہ ہو تو اس کی اپنی حکومت کے خلاف بغاوت کا سبب بن سکتا تھا۔ یہ سیاسی اور سماجی اعتبار سے بالکل ناممکن اور بیتوکی بات تھی۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ یعنی انہوں نے ظاہری واقعے کے بجائے سماجی حقیقت پر زور دیا۔ اس مواد میں کچھ مزید ایسی ہی مثالیں ہیں جہاں اعداد و شمار کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے، جیسے بنی اسرائیل کی فوج کے بارے میں۔ ہاں، پرانے واقعات میں لکھا تھا کہ ان کی تعداد 6 لاکھ تھی، اور ابن خلدون نے اسے لاجسٹکلی یعنی انتظامی طور پر ناممکن قرار دیا۔ بھائی 6 لاکھ لوگوں کو صحرا میں سنبھالنا، کھانا کھلانا۔ وہی تو انہوں نے حساب لگا کر بتایا کہ اتنی بڑی فوج کو ایک صحرا میں سنبھالنا اور میدان جنگ میں آمنے سامنے کھڑا کرنا کیسا لگتا ہوگا۔ اگر ایسی فوج کھڑی ہو تو ایک سرے پر کھڑے شخص کو دوسرا سرا نظر ہی نہیں آئے گا۔ یہ تو عام سی بات ہے۔ بلکہ انہوں نے فارسی فوج کی مثال دی جو اس وقت کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک تھی، اور ان کی پوری فوج بھی صرف 2 لاکھ پر مشتمل تھی۔ تو بنی اسرائیل کی فوج 6 لاکھ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ منطق بہت زبردست ہے۔ ایک اور ایسی ہی مثال یمن کے طبا بادشاہوں کی ہے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے چین تک حملہ کیا تھا، جو کہ ایک اور ناممکن بات ہے۔ ابن خلدون نے بھگول یعنی جغرافی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یمن سے چین تک کا سفر کرنے کے لیے ان کی فوج کو راستے میں فارس اور بائزنٹیا جیسی بڑی طاقتوں کو ہرانا پڑتا۔ اور اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے؟ بالکل کوئی ثبوت نہیں۔ اس سب سے ابن خلدون نے ایک بہت اہم نتیجہ نکالا کہ واقعات کو صرف بیان کرنے والوں کی سچائی پر نہیں پرکھنا چاہیے، بلکہ اس واقعے کے عقلی اور سماجی طور پر ممکن ہونے پر دھیان دینا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کانٹیکسٹ اور لاجک زیادہ ضروری ہے۔ اب یہاں سے ہم آتے ہیں اس تصور کی طرف جو ابن خلدون کی سماجیات کی بنیاد ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ان کا ایک نیا اور اہم تصور ہے جسے وہ اعصابیہ کہتے ہیں، یعنی سماجی یکجہتی یا گروپ سولیڈیرٹی۔ اعصابیہ، ہاں۔ میں سوچ رہی تھی کہ انہوں نے اسے کس طرح سمجھایا۔ انہوں نے واضح کیا کہ کس طرح کھانا بدوش قبائل جن کی زندگی بہت سخت ہوتی تھی وہ شہری آبادیوں سے زیادہ طاقتور ہوتے تھے۔ دیکھیں، اعصابیہ بنیادی طور پر خون کے رشتوں سے بنتی ہے، لیکن یہ اتحاد اور وفاداریوں سے بھی بن سکتی ہے۔ خانہ بدوش لوگ جفاکش ہوتے ہیں، وہ صحرا کی سختیوں میں زندہ رہتے ہیں اور اپنا دفاع خود کرتے ہیں۔ اس ماحول میں ان کے درمیان عصبیہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اور شہری زندگی میں اس کا الٹ ہوتا ہے۔ صحیح سمجھیے آپ۔ شہری زندگی کا اپنا ایک نقصان ہے۔ شہروں میں لوگ آرام طلب ہو جاتے ہیں اور قوانین پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے سننے میں۔
مطلب قانون تو سوسائٹی کے لیے اچھے ہوتے ہیں نا؟ ہوتے ہیں، لیکن خلدون کا کہنا تھا کہ جب لوگ اپنے تحفظ کے لیے پوری طرح اسٹیٹ یا قانون پر ڈیپینڈ کرنے لگتے ہیں تو سخت قانون دراصل انسانی ہمت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ لوگ اپنی خود اعتمادی کھو دیتے ہیں، وہ خود لڑنا بھول جاتے ہیں۔ صحیح، وہ اپنے بچاؤ کے لیے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور اسی مضبوط عصبیہ کو توڑنے کے لیے تاریخ میں سیاستدانوں نے باقاعدہ سازشیں اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا۔ مثال کے طور پر عباسد حکمرانوں نے ادریسد اور عبیدد فاطمدز کی نسل پر جھوٹے الزامات لگائے تاکہ ان کا سیاسی دبدبہ کمزور ہو۔ ہاں، انہوں نے مشہور کیا کہ ان کی نسب جعلی ہے، لیکن ابن خلدون نے اسے رد کیا اور کہا کہ صحرا کی اوپن زندگی میں جہاں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، وہاں کسی کا نسب چھپانا یا بدلنا ناممکن ہے۔ یہ صرف شہروں میں ممکن ہے جہاں اجنبی لوگ آتے ہیں۔ یہ پوائنٹ واقعی بہت گہرا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر عصبیہ اتنی ہی طاقتور چیز ہے تو پھر بادشاہتیں گرتی کیوں ہیں؟ یہاں ابن خلدون کے مشہور عروج اور زوال کے چکر کا ذکر آتا ہے۔ یہ چکر ان کی پوری تھیوری کا مرکز ہے۔ جب ایک مضبوط عصبیہ والا قبیلہ کسی شہر پر قبضہ کرتا ہے تو وقت کے ساتھ اس کی طاقت کیسے ختم ہوتی ہے، یہ 4 نسلوں پر مبنی ہے۔ 4 نسلیں، اچھا۔ پہلی نسل تو وہ ہوتی ہے جو ایکچول بلڈرز ہوتے ہیں، جو جفاکش ہوتے ہیں۔ ہاں، پہلی نسل وہی ہوتی ہے جو صحرا سے آتی ہے، سخت جان ہوتی ہے اور حکومت قائم کرتی ہے۔ ان میں عصبیہ اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ پھر آتی ہے دوسری نسل، جو پہلی نسل سے سیکھتی ہے۔ سیکھتی تو ہے لیکن صرف دیکھ کر۔ انہوں نے وہ ایکسٹریم سختیاں خود نہیں دیکھی ہوتیں، وہ تجربے کے بجائے صرف پڑھ کر یا سن کر عمل کرتے ہیں۔ ان میں کچھ ہمت باقی ہوتی ہے لیکن وہ پہلی نسل جیسے نہیں ہوتے۔ اور پھر تیسری نسل؟ تیسری نسل تو بس اندھی تقلید کرتی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ جو رویے ان کے ماں باپ نے اپنائے وہی ٹھیک ہیں، بنا یہ سمجھے کہ ان رویوں کی وجہ کیا تھی۔ وہ آرام دہ زندگی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں چوتھی نسل آتی ہے جو فلی عیش و عشرت میں ڈوب جاتی ہے۔ بالکل، یہ چوتھی نسل بھول جاتی ہے کہ ان کا مقام محنت سے بنا تھا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عیش و عشرت اور طاقت ان کا پیدائشی حق ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ چوتھی نسل اپنے ہی لوگوں، اپنے غریب رشتہ داروں سے دور ہو جاتی ہے۔ عصبیہ ٹوٹ جاتی ہے۔ ایگزیکٹ، بالکل یہی ہوتا ہے۔ عصبیہ ٹوٹ جاتی ہے، رولر کو اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں رہتا اور وہ کرش کے فوجیوں پر منحصر ہو جاتا ہے۔ اور پھر کوئی نیا جفاکش قبیلہ جس کی پہلی نسل والی عصبیہ مضبوط ہوتی ہے آ کر انہیں ہرا دیتا ہے۔ یہ پورا سائیکل سن کر واقعی سمجھ آتا ہے کہ معاشرے کیسے بنتے اور ٹوٹتے ہیں۔ لیکن ابن خلدون صرف ایک سوشیولوجسٹ نہیں تھے، انہوں نے جدید اکنامکس کی بنیادیں بھی رکھیں جو آج کے دور کے معیشت دانوں جیسی ہیں۔ ہاں، انہوں نے زوال کے اس چکر کو صرف سوسائٹی کے نظریے سے نہیں بلکہ معیشت کے نظریے سے بھی دیکھا۔ میں اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ آج کے اکانومکس میں بہت سی ٹرمز استعمال ہوتی ہیں۔ انہوں نے ٹیکسیشن کے بارے میں جو وضاحت کی وہ بہت منفرد ہے، جیسے ٹیکس ٹریپ بھی کہا جا سکتا ہے۔ بالکل، اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ جب ایک حکومت نئی ہوتی ہے، یعنی پہلی یا دوسری نسل کے دور میں، تو ان کے اخراجات کم ہوتے ہیں، رولرز سخت جان ہوتے ہیں اور انہیں بڑی عیش و عشرت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے ٹیکسز کم ہوتے ہیں۔ اور جب ٹیکسز کم ہوتے ہیں تو لوگوں کا شوق بڑھتا ہے۔ وہی تو، لوگ محنت کرتے ہیں، نئی تجارت شروع کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی محنت کا پھل انہیں ہی ملے گا۔ اس سے مارکیٹ گرو کرتی ہے اور حکومت کی مجموعی آمدنی یعنی ٹوٹل ریونیو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جب حکومت پرانی اور عیش و عشرت کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی وہ چوتھی نسل، ہاں، چوتھی نسل، ان کے اخراجات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ انہیں محلات چاہیے، فیس چاہیے اور سب سے بڑھ کر کرائے کے فوجیوں کو پیسے دینے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی عصبیت تو مر چکی ہوتی ہے۔ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے حکومت ٹیکسز بڑھا دیتی ہے۔ اور یہاں مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ زیادہ ٹیکسز لگانے سے لوگوں کا تجارت اور محنت کرنے کا شوق ختم ہو جاتا ہے۔ ایک شخص سوچے گا کہ میں محنت کیوں کروں جب سب کچھ حکومت نے لے لینا ہے۔ بالکل صحیح، حکومت اپنا ہی پیسہ روک لیتی ہے، مارکیٹ میں سرمایہ کم ہو جاتا ہے، لوگ کاروبار بند کرنے لگتے ہیں اور آخر کار حکومت کی آمدنی مزید گر جاتی ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جسے آج کی اکنامکس میں
کینزین ملٹیپلائر یا لیفر کرو سے جوڑا جاتا ہے۔ ٹیکس ریٹ بڑھانے سے ٹوٹل ریونیو اصل میں گر جاتا ہے۔ اور جب ٹریجری خالی ہو جاتی ہے تو وہ ایمپائر ویسے ہی کولیپس کر جاتی ہے۔ سیاست اور معیشت کا یہ گہرا رشتہ ابن خلدون نے اس وقت واضح کر دیا تھا جب لوگ ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ یہ ساری باتیں اتنی آپس میں جڑی ہوئی ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے۔ خیر، ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو ابن خلدون نے کس طرح ہمیں جعلی تحقیق اور فیک نیوز پہچاننے کا طریقہ سکھایا، معاشروں کے بننے اور ٹوٹنے کا 4 نسلوں کا چکر سمجھایا اور معیشت کے اصولوں کو ایک بہترین لینس سے دکھایا۔ ان اصولوں کو سمجھ کر کسی بھی معاشرے کے تاریخی اور موجودہ حالات کو بہتر سمجھا جا سکتا ہے۔ بے شک، ان کی تحقیق نے ہسٹری کو بس کہانیوں کے بجائے ایک ہیومن ایولیوشن کا میپ بنا دیا ہے۔ لیکن اس سب کے آخر میں ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس پر گہرائی سے سوچا جا سکتا ہے۔ اگر ہر معاشرے کا عروج، ان کی سخت محنت اور کامیابی آخر کار عیش و عشرت، سکون اور آرام طلبی کی طرف لے جاتی ہے، اور وہی آرام طلبی اس معاشرے کی عصبیت کو، اس یکجہتی کو تباہ کر کے اس کے زوال کا سبب بنتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی کہ کیا انسان کا مسلسل ترقی کرنا ایک دھوکہ ہے؟ کیا ہماری آج کی جدید سہولیات، ٹیکنالوجیکل آرام اور ہر وقت کمفرٹ کی تلاش دراصل ہمارے اپنے ہی زوال کا بیج بو رہی ہے؟ یہ ایک عجیب اور تھوڑا پریشان کرنے والا سوال ہے، لیکن اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ آج کی اس گفتگو کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ تجزیے کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ اس نئے گہرے جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ بظاہر تو تاریخ کے پرانے اوراق سے جڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جی، بظاہر پرانا لگتا ہے لیکن ہے بہت متعلقہ۔ بالکل، اگر ہم اس کی تہوں میں جائیں تو یہ آج کے اس جدید دور میں بھی حیرت انگیز حد تک متعلقہ ہے۔ ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں جن میں کچھ ریسرچ آرٹیکلز اور نوٹ شامل ہیں، وہ 14ویں صدی کے عظیم مفکر، تاریخ دان اور ماہر سماجیات ابن خلدون کے شہرہ آفاق شاہکار مقدمہ کے 6 باب پر مبنی ہے۔ اور یہ باب واقعی ان کے پورے کام کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ ہاں، اس باب میں علم، تعلیم اور انسانی سوچ کے فلسفے کو اتنی گہرائی سے بیان کیا گیا ہے کہ آج کی جدید دنیا جو ہر وقت نئی معلومات کے پیچھے بھاگتی ہے وہ اسے پڑھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ تو ہمارا مشن اس جائزے کے ذریعے یہ کھوج لگانا ہے کہ کیسے صدیوں پہلے ایک شخص نے تنہا جدید تعلیمی نفسیات اور سماجیات کی بنیادیں رکھی۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان تحقیقی حوالوں میں وہ کون سے اہم ترین نکات چھپے ہیں۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ابن خلدون نے علم اور تعلیم کو محض معلومات جمع کرنے یا دماغ کو ایک خالی برتن سمجھ کر اس میں حقائق بھرنے کا نام نہیں دیا۔ انہوں نے اس میکینکی تصور کو مکمل طور پر رد کر دیا۔ یعنی وہ رٹے لگانے کے بالکل خلاف تھے۔ 100% خلاف۔ ان کے نزدیک تعلیم براہ راست تہذیب، ثقافت اور ایک زندہ معاشرے کی ترقی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ان کا بنیادی استدلال یہ تھا کہ انسان کی سوچنے کی صلاحیت ہی وہ واحد اور سب سے طاقتور محرک ہے جو اسے دوسرے جانداروں سے ممتاز کرتا ہے۔ اور یہ سوچ خلا میں تو پروان نہیں چڑھتی، ہے نا؟ بالکل نہیں چڑھتی۔ انسان تنہائی میں بیٹھ کر علم پیدا نہیں کر سکتا، بلکہ وہ جس معاشرے کا حصہ ہوتا ہے وہاں کے حالات، وہاں کے چیلنجز کے تحت علوم کی تشکیل کرتا ہے۔ مطلب تعلیم ایک انتہائی گہرا سماجی عمل ہے۔ صحیح۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کو ایک خام اور غیر مہذب حالت سے نکال کر ایک باقاعدہ تہذیب یافتہ معاشرے کی طرف لے جاتا ہے۔ ان کے خیال میں معاشرہ جتنا ترقی یافتہ ہوگا اس کا علمی نظام بھی اتنا ہی پیچیدہ ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی مختلف زاویہ ہے کیونکہ عموماً ہم تعلیم کو صرف فرد کی ذاتی کامیابی سے جوڑتے ہیں کہ اچھی نوکری مل جائے گی، لیکن وہ اسے پوری تہذیب کے وجود کی شرط قرار دے رہے ہیں۔ بالکل، اور یہی ان کی سوچ کی انفرادیت ہے۔ اور جب ہم فرد کی اس سوچنے کی صلاحیت کی بات کرتے ہیں تو ان ذرائع میں اس حوالے سے ایک انتہائی تفصیلی خاکہ موجود ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں انسانی عقل کو باقاعدہ درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جی، 3 واضح درجات میں۔ ہاں، کیا ہم انسانی سوچ کے ان درجات کو ذرا کھول کر بیان کر سکتے ہیں تاکہ سننے والوں کو اس فلسفے کی بنیاد سمجھ آ سکے؟ ضرور۔
میں بتاتی ہوں. یہ درجہ بندی ان کے پورے نظام فکر کی جان ہے. انہوں نے انسانی شعور کے ارتقاء کو 3 حصوں میں بانٹا. پہلا اور سب سے بنیادی درجہ تمیزی عقل کا ہے. تمیزی عقل یعنی تمیز کرنا. ہاں، یہ وہ ابتدائی سطح ہے جہاں انسان اپنے ارد گرد موجود چیزوں میں تمیز کرنا سیکھتا ہے. مطلب کیا چیز اس کے لیے مفید ہے اور کیا نقصان دہ، جیسے آگ سے بچنا یا خوراک تلاش کرنا. یہ صرف بقا کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یہ تو جانوروں میں بھی کسی حد تک ہوتا ہے. پھر دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ ہے جسے انہوں نے تجرباتی عقل کا نام دیا. یہ وہ عقل ہے جو انسان کو ایک معاشرے میں دوسرے انسانوں کے ساتھ رہنا سکھاتی ہے. یعنی سماجی رویے. بالکل. ہم معاشرتی رویوں کو سمجھتے ہیں، خیالات کا تبادلہ کرتے ہیں، روزمرہ کے اصول طے کرتے ہیں. یہ انسان کو ایک سماجی جانور بناتی ہے. لیکن اصل کمال، میرا مطلب ہے جو سب سے اونچی سطح ہے، وہ تیسرے درجے پر جا کے ہوتی ہے. اسے نظری عقل کہا گیا ہے. نظری عقل، یہ تجریدی سوچ سے متعلق ہے نا؟ بالکل. یہ وہ اعلیٰ ترین صلاحیت ہے جو ہمیں اندیکھے تصورات پر غور کرنے کے قابل بناتی ہے. اسی عقل کی بدولت انسان تھیوریز بناتا ہے، کائنات کے رازوں پر غور کرتا ہے، اور یہیں سے باقاعدہ سائنس اور فلسفہ جنم لیتے ہیں. تو اگر میں اسے درست سمجھ رہا ہوں تو ہم بقا سے شروع ہو کر معاشرت تک پہنچتے ہیں اور پھر وہاں سے خالص علم کی طرف اڑان بڑھتے ہیں. بالکل درست تجزیہ ہے آپ کا. اسی تناظر میں نوٹس کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت مثال دی گئی ہے کہ یہ جو سوچ کا عمل ہے اور انسان کا جو عملی کام ہے وہ آپس میں جڑے کیسے ہیں. وہ مکان کی چھت اور بنیاد والی مثال بہت ہی دلچسپ ہے. ہاں، وہ کمال کی مثال ہے. وہ دراصل اس بات کو واضح کرتی ہے کہ انسان کا ذہن کس طرح مستقبل کے نتائج کو حال میں دیکھ سکتا ہے. ابن خلدون کہتے ہیں کہ فرض کریں ایک شخص مکان بنانے کا ارادہ کرتا ہے. اس کے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ ظاہر ہے چھت آئے گی تاکہ بارش سے بچ سکے. بالکل، ایک چھت. لیکن وہ جانتا ہے کہ چھت ہوا میں تو نہیں کھڑی ہو سکتی. اسے دیواروں کی ضرورت ہے، اور دیواریں تب تک نہیں بن سکتی جب تک کہ ایک مضبوط بنیاد نہ کھودی جائے. صحیح. اب دیکھیں، اس کی سوچ کا آغاز چھت سے ہوا تھا، لیکن اس کی سوچ کا اختتام بنیاد پر ہوا. اور جب وہ پریکٹیکلی کام شروع کرے گا تو وہ چھت سے نہیں بلکہ بنیاد سے شروع کرے گا. یعنی جہاں سوچ کا عمل ختم ہوا وہاں سے عملی کام کا آغاز ہوا. واہ، پہلے بنیاد بنے گی، پھر دیواریں اور آخر میں چھت. آج کام کا اختتام ہے. یہ واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے. سوچنے کا یہ عمل بتاتا ہے کہ انسان کتنی دور اندیشی کا مظاہرہ کر سکتا ہے. ہاں، اسی حوالے سے مجھے شطرنج کے کھلاڑیوں کی وہ شاندار مثال یاد آ رہی ہے جس کا ذکر ہمارے مضامین میں ہے. ہاں، وہ بھی نظری عقل کی ایک بہترین مثال ہے. ابن خلدون نے انسانیت کے معیار کو جانچنے کے لیے یہ عجیب مگر زبردست پیمانہ مقرر کیا کہ کسی بھی انسان کی انسانیت کا درجہ اس بات سے طے ہوتا ہے کہ وہ وجوہات اور نتائج کو کتنی دور تک جوڑ سکتا ہے. بالکل، شطرنج کے ان ماہر کھلاڑیوں کی طرح. ہاں، جو بورڈ پر موجود مہروں کو دیکھ کر محض اگلی چال نہیں سوچتے بلکہ وہ 3 سے 5 چالیں پہلے ہی اپنے ذہن میں پوری بساط کا خاکہ بنا لیتے ہیں. اگر میں نے یہ چال چلی تو حریف کیا کرے گا اور پھر میرا اگلا قدم کیا ہوگا. جو انسان نتائج کو جتنا آگے تک دیکھ سکتا ہے اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہے. تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ جب ایک انسان تیسرے درجے کی عقل حاصل کر لیتا ہے تو اس نے جو مختلف علوم تخلیق کیے، ابن خلدون نے ان کی درجہ بندی کس طرح کی؟ انہوں نے اپنے دور کے علوم کا بہت گہرا مشاہدہ کیا اور انہیں 2 بڑی اقسام میں بانٹ دیا. پہلی قسم کو وہ نقلی علوم کہتے ہیں. نقلی علوم یعنی نقل کیے گئے؟ جی، یہ وہ روایتی اور مذہبی علوم ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں، جیسے قرآن پاک کی تفاسیر، علم حدیث، فقہ یا اسلامی قانون. ان کی بنیاد وحی اور روایات پر ہے اور یہ معاشرے کے اخلاقی ڈھانچے کے لیے ناگزیر ہیں. اور دوسری قسم؟ دوسری قسم ہے عقلی علوم کی. یہ براہ راست اسی نظری عقل سے پیدا ہوتے ہیں جس پر ہم نے ابھی بات کی. ان میں منطق، ریاضی، طب، طبیعت جیسے سائنسی علوم شامل ہیں. یہ مشاہدے اور تجربے پر کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. ابن خلدون کا ماننا تھا کہ ایک عروج کی طرف جاتے ہوئے معاشرے کے لیے ان دونوں علوم کا ساتھ چلنا بے حد ضروری ہے. کوئی ایک علم دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتا. یہ درجہ بندی تو بہت منطقی لگتی ہے، لیکن جب میں نوٹس کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے ایک چیز نے حیران کر دیا. ان 2 اقسام کے علاوہ
ایک تیسری قسم کا بھی ذکر ملتا ہے جو آج کے دور کے حساب سے بڑی عجیب لگتی ہے۔ آپ جادوئی علوم کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، جادوئی علوم، جنہیں طلسمات اور خاص طور پر علم نجوم یا ستاروں کا علم کہا گیا ہے، انہیں بھی علوم کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ دیکھیں، اس دور کے حساب سے یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ معاشرے کا ایک بڑا طبقہ ان پہ یقین رکھتا تھا، لیکن ابن خلدون کا موقف اس پر انتہائی سخت تھا۔ انہوں نے تو اس پر پابندی کی بات کی تھی۔ بالکل، اور عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ صرف مذہبی ہوگی کہ غیب کا حال جاننا منع ہے۔ یقیناً وہ پہلو موجود تھا، لیکن انہوں نے اس کی ایک بہت ہی خطرناک سیاسی وجہ بیان کی۔ سیاسی وجہ؟ جادو اور نجوم میں؟ جی، وہ بتاتے ہیں کہ نجومی اکثر پیشین گوئیاں کرتے تھے کہ فلاں حکومت کا زوال قریب ہے یا فلاں سلطنت اتنے سال بعد ختم ہو جائے گی۔ اب جب یہ افواہیں عام عوام اور دشمنوں تک پہنچتی تھیں تو ریاست کے اندر بغاوتوں کو شہ ملتی تھی۔ یعنی لوگ خود ہی اس کو سچ ثابت کرنے میں لگ جاتے تھے؟ بالکل، باغی اور دشمن عین اسی وقت کو حملے کے لیے چنتے تھے جسے نجومیوں نے کمزوری کا وقت بتایا ہوتا تھا، تو ایک پیشین گوئی بے ذات خود اس زوال کا سبب بن جاتی تھی۔ اس لیے انہوں نے اسے ریاست کے امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ کمال کا تجزیہ ہے۔ وہ نفسیاتی جنگ کو صدیوں پہلے سمجھ چکے تھے کہ ایک افواہ کیسے ریاست کی جڑیں کھوکھلی کر سکتی ہے۔ اور اگر ہم اسے وسیع تر منظر نامے سے جوڑیں تو ایک اور حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ وہ کیا؟ ابن خلدون، جنہیں خود سماجیات کا بانی مانا جاتا ہے، ان کی اپنی علوم کی فہرست میں سماجیات کا الگ سے کوئی ذکر ہی نہیں ملتا۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی دلچسپ تاریخی معمہ ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ شاید وہ اپنے اس نئے علم کو فلسفے ہی کا ایک وسیع تر اور عملی حصہ مانتے تھے۔ وہ علم کو خانوں میں بانٹنے کے بجائے اس کے پریکٹیکل اطلاق پر زیادہ یقین رکھتے تھے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ابن خلدون محض ایک خاموش مبصر نہیں تھے۔ انہوں نے صرف علوم کی درجہ بندی نہیں کی، بلکہ اپنے دور کے مقبول نظریات پر کڑی تنقید بھی کی۔ ان کا فلسفے پر موقف بہت سخت تھا۔ بالکل، حالانکہ ہم منطق کو عقل کے معراج سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی حدود متعین کر دی۔ انہوں نے منطق کو مکمل طور پر رد تو نہیں کیا تھا نا؟ نہیں، انہوں نے اسے ایک بہترین اوزار قرار دیا جو انسانی سوچ کو منظم کرتا ہے اور دنیاوی معاملات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن ان کا اعتراض وہاں شروع ہوتا ہے جہاں فلسفی منطق کے ذریعے روحانی دنیا کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حواس ایک پردہ ہیں۔ جی، ان کا استدلال تھا کہ منطق مکمل طور پر حواس یعنی دیکھنے، سننے سے حاصل کردہ معلومات کی محتاج ہے، لیکن روحانی دنیا مادی نہیں ہے۔ ابن خلدون کے نزدیک انسانی حواس دراصل ایک پردہ ہیں جو ہمیں روحانی حقیقت کو براہ راست دیکھنے سے روکتے ہیں۔ ذرائع میں افلاطون کا بھی ایک قول شامل ہے۔ بالکل، انہوں نے افلاطون کا حوالہ دیا جس نے خود اعتراف کیا تھا کہ روحانیت اور خدا کے بارے میں فلسفہ ہمیں کوئی حتمی علم نہیں دے سکتا، یہ صرف قیاس آرائیاں کر سکتا ہے۔ ابن خلدون کا سوال یہ تھا کہ اگر اتنی دماغ کھپانے کے بعد بھی صرف اندازے ہی ملنے ہیں تو اس مشق کا کیا فائدہ؟ انسان کی روح کو تو یقینی علم چاہیے ہوتا ہے، جو ان کے نزدیک صرف وہی سے مل سکتا ہے۔ یہ بحث تو اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن بات صرف فلسفے پر ختم نہیں ہوئی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے تصوف پر بھی زبردست تنقید کی۔ ہاں، اور یہ بہت نازک موضوع ہے۔ بالکل، اور اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں، سننے والوں کے لیے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم یہاں کسی خاص عقیدے کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے، بلکہ ہم خالصتاً حوالوں کی روشنی میں ابن خلدون کے نظریات پیش کر رہے ہیں۔ جی، یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ ذرائع کے مطابق ابن خلدون نے ابتدائی دور کے صوفیہ کی تعریف کی۔ ان کے نزدیک جو سادگی اپناتے تھے اور عبادت میں وقت گزارتے تھے وہ درست تھے، لیکن اصل اختلاف بعد کے ادوار کے صوفیہ سے تھا، جیسے ابن عربی۔ اور ان کے خلاف انہوں نے انتہائی جارحانہ موقف اپنایا، یہاں تک کہ فتویٰ دے دیا کہ ان کی کتابوں کو جلا دینا چاہیے یا پانی سے دھو کر مٹا دینا چاہیے۔ یہ تو بہت سخت رد عمل تھا۔ اس کی کیا گہری وجہ تھی؟ وجہ پھر وہی تھی، ریاست اور معاشرے کی بقا۔ یہ محض عقیدے کا اختلاف نہیں تھا۔ اس دور میں بعد کے تصوف کے کچھ پیچیدہ خیالات جیسے مجذوبیت کی حالتیں اور خاص طور پر مہدی کے ظہور کے حوالے سے پھیلنے والی افواہیں معاشرے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی تھیں۔ اور لوگ ان پر یقین کر لیتے ہوں گے۔ بالکل اندھا یقین۔
لوگ اپنی دولت، زندگیاں ان دعوے داروں پر نچھاور کر دیتے تھے، جس کے نتیجے میں بغاوتیں جنم لیتیں۔ ریاستیں پہلے ہی کمزور تھیں، وہ عدم استحکام کا شکار ہو کر تباہی کی طرف جا رہی تھیں۔ تو انہوں نے اسے سیاسی زاویے سے دیکھا؟ جی، ابن خلدون کے نزدیک ان خیالات کا معاشرتی اور سیاسی نقصان اتنا زیادہ تھا کہ وہ انہیں ریاست کے امن کے لیے زہر قاتل سمجھنے لگے۔ اسی بحث میں ایک نفسیاتی فرق کا بھی ذکر ہے جو ابن خلدون نے بیان کیا، دیوانے اور مجذوب کے درمیان۔ ہاں، آج کے دور میں ہم شاید اسے کلینکل سائیکالوجی میں پڑھیں۔ ان کے نزدیک مجذوب وہ لوگ ہیں جو عبادت میں اتنے غرق ہوتے ہیں کہ دنیا کا ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ ان کی عقل ہوتی ہے مگر محدود ہو جاتی ہے۔ اور دیوانے؟ دیوانے وہ ہیں جو کسی طبی بیماری کی وجہ سے اپنی سوچنے کی صلاحیت ہی مکمل طور پر کھو بیٹھتے ہیں۔ مجذوب ہر وقت ذکر میں لگے رہتے ہیں، جبکہ ذہنی مریضوں میں ایسا کوئی ربط نہیں ہوتا۔ یہ مشاہدہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کتنی باریک بینی سے انسانی رویوں کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اب اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹ کر اس طرف آئیں جو آج کے ہر استاد اور ہر سیکھنے والے کے لیے اہم ہے، تو وہ ہے ان کا تعلیمی نظریہ۔ وہ بلا شبہ جدید تدریسیات یا ماڈرن پیڈاگوجی کے اولین معماروں میں سے ہیں۔ یہ حصہ میرے لیے بہت پرجوش ہے۔ ہر شخص جاننا چاہتا ہے کہ معلومات کو تیزی سے کیسے ہضم کیا جائے، اور ابن خلدون کا سب سے اہم اصول تدریجی طریقہ کار تھا، یعنی یکدم سب کچھ نہ سکھانا۔ ہاں، وہ مانتے تھے کہ ذہن کوئی ہارڈ ڈرائیو نہیں ہے کہ سارا ڈیٹا ایک ساتھ کاپی کر دیا جائے۔ انہوں نے پڑھانے کے 3 مراحل بتائے۔ پہلے مرحلے میں صرف ایک سادہ تعارف، تاکہ ذہن میں ایک خاکہ بن سکے۔ بالکل۔ پھر دوسرے مرحلے میں اس خاکے میں رنگ بھرے جائیں، گہری تشریح کی جائے، اور آخر میں تیسرے مرحلے میں سب سے پیچیدہ نکات پر بات کی جائے۔ اور آج کی بہترین یونیورسٹیاں بھی اسی تدریج کے اصول پر چلتی ہیں۔ بالکل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس چیز پر انہوں نے سب سے زیادہ زور دیا وہ تھا رٹے اور طلباء پر ہونے والی جسمانی سختی کے خلاف ان کا موقف۔ انہوں نے جسمانی سزاؤں کی بہت مخالفت کی۔ انہوں نے ایک بہت تکلیف دہ لیکن گہری مثال دی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب غلاموں پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ اور منافقت سیکھ جاتے ہیں، ان کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے۔ ہاں، کتنا سچ ہے۔ بالکل یہی حال ان بچوں کا ہوتا ہے جنہیں سختی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ خوف سے ان کی سچائی اور خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں اور ان کی تخلیقی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ ایک ڈرا ہوا ذہن کبھی نیا نہیں سوچ سکتا۔ یہ آج کے تعلیمی نظام کے لیے ایک آئینہ ہے۔ ہم اب بھی خوف کو نظم و ضبط سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوٹس میں ایک اور حیران کن چیز خلاصوں کے بارے میں ان کا نظریہ تھا۔ ہاں، شارٹ کٹس اور سمریز۔ ہم آج سوچتے ہیں کہ بڑی کتابیں پڑھنے کے بجائے خلاصہ پڑھ لیں، لیکن ابن خلدون نے تنبیہ کی کہ زیادہ خلاصے پڑھنے سے علم کی بنیاد کمزور ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ مصنف کا نتیجہ تو جان لیتے ہیں، لیکن اس کشمکش اور دلائل کے عمل سے نہیں گزرتے۔ اس کے بغیر سوچنے اور تنقید کرنے کی صلاحیت پیدا ہی نہیں ہوتی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاون علوم جیسے گرامر یا منطق پر زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، وہ صرف اوزار ہیں۔ اگر صرف اوزار ہی جمع کرتے رہیں گے تو عمارت کب بنائیں گے؟ اور علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سفر کی بھی بہت اہمیت بتائی۔ نئے مفکرین اور اساتذہ سے ملنا۔ جی، کمرے میں بیٹھ کر کتابیں پڑھنا نامکمل ہے۔ مختلف شہروں کا سفر، نئے لوگوں سے مباحثے، یہ سب انسان کی شخصیت میں وسعت لاتے ہیں۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ کیا سوال؟ کہ آج جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ساری معلومات ایک سکرین میں قید کر لی ہیں، تو کیا ہم حقیقت میں وہ گہرائی اور پختگی حاصل کر رہے ہیں جس کا خواب ابن خلدون نے دیکھا تھا؟ یہ واقعی ہم سب کے لیے غور و فکر کا مقام ہے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ابن خلدون کے نزدیک تعلیم انسان کو مہذب بناتی ہے، سوچ کے درجات کو ابھارتی ہے۔ روایتی اور عقلی علوم کا توازن ضروری ہے۔ ہاں، اور سیکھنے کا بہترین طریقہ وہ ہے جو ذہن کی رفتار کے مطابق ہو، نہ کہ خوف اور رٹے پر۔ مضبوط معاشرے بہترین علم پیدا کرتے ہیں، اور ریاست کے زوال کے ساتھ علم بھی زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ تاریخ کا یہ اٹل اصول ہے۔
بالکل، اور سننے والوں کے لیے جو آج کے انفارمیشن اوورلوڈ تلے دبے ہوئے ہیں، ابن خلدون کا تدریجی سیکھنے کا اصول اور خلاصوں پر انحصار کم کرنے کا مشورہ ایک بہترین رہنمائی ہے۔ اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آخر میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہوں گی جس پر غور کرنا آج بہت ضروری ہے۔ ابن خلدون نے خبردار کیا تھا کہ علم کے محض خلاصے انسان کی سیکھنے کی گہری صلاحیت برباد کر دیتے ہیں۔ اور آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں جی رہے ہیں۔ بالکل، جہاں ہر کتاب کا 1 منٹ کا خلاصہ موجود ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم ابن خلدون کے بتائے ہوئے علم کے عروج پر کھڑے ہیں، یا ان معلومات کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں نے ہمیں حقیقت میں اسی ذہنی زوال اور سطحی سوچ کی طرف دھکیل دیا ہے جس سے وہ ہمیں بچانا چاہتے تھے؟ یہ کس قدر گہرا اور ذہن کو بیدار کر دینے والا سوال ہے۔ یہ سوچ اس جائزے کے ختم ہونے کے بعد بھی دیر تک ذہنوں میں گونجتی رہے گی۔ اس شاندار جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ امید ہے یہ گفتگو علم کے نئے دروازے کھولے گی۔ آئندہ کے موضوعات کے لیے تیار رہیے گا۔ یہ دلچسپ سفر یوں ہی جاری رہے گا۔ اچھا، آئیں اسے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم تاریخ کے صفحات پلٹتے ہیں نا، تو بعض اوقات ایسی شخصیات سامنے آتی ہیں، میرا مطلب ہے جن کی سوچ ان کے اپنے دور سے صدیوں آگے ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہ بات واقعی حیرت انگیز ہے کہ کیسے ایک شخص جو 14ویں صدی میں پیدا ہوا، اس کی تحریریں آج بھی سمجھی اور پڑھی جا رہی ہیں۔ ہاں، اور صرف پڑھی ہی نہیں جا رہی، بلکہ انہیں جدید علوم کی بنیاد مانا جا رہا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد کسی عام تاریخی شخصیت کی سوانح حیات پر بات کرنا نہیں ہے۔ ہم دنیا کے عظیم ترین مفکروں میں سے ابن خلدون بالکل، اور ان کی عظیم کتاب مقدمہ کے سفر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے انہیں اپنے ہی دور میں بالکل ایک مختلف انداز میں دیکھا گیا، اور پھر صدیوں بعد دنیا نے اچانک انہیں سوشیولوجی کا باپ یا سماجیات کا بانی کہنا شروع کر دیا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ابن خلدون کی کہانی صرف ایک مفکر کی ذاتی کہانی نہیں ہے۔ یہ دراصل اس بات کی کہانی ہے کہ انسانی علم سفر کیسے کرتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہمارے پاس اس تفصیلی جائزے کے لیے جو مواد ہے وہ اصل میں ایک ایکیڈیمک ریسرچ ہے جس کا عنوان ہے دی ریسیپشن اینڈ لیگیسی آف ابن خلدون۔ اس میں تاریخی اور جدید دور کی آراء شامل ہیں۔ اور اسی تحقیق سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک عظیم آئیڈیا وقت کے ساتھ مرتا نہیں، بلکہ ہر صدی اسے اپنے نئے چشمے سے دیکھتی ہے، نئے فرضیوں سے پرکھتی ہے۔ ابن خلدون کا اصلی مقام ان کی زندگی میں اس طرح طے نہیں ہو سکا جس کے وہ واقعی حقدار تھے۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ یعنی اگر ہم 14ویں اور 15ویں صدی کے نارتھ افریقہ اور مڈل ایسٹ کو دیکھیں، جب ابن خلدون زندہ تھے تو وہاں کی عوام اور علماء انہیں کسی عظیم سماجیات دان کے طور پر نہیں جانتے تھے۔ ہاں، ان کی اصل پہچان تو ایک قاضی، ایک سفارتکار اور ایک تاریخ دان کی تھی۔ بالکل، ان کی جو بڑی تاریخی کتاب تھی کتاب العبار، اس نے تو کافی مقبولیت حاصل کی، لیکن مقدمہ جسے آج ایک انقلابی سماجی تھیوری مانا جاتا ہے، اسے اس وقت بالکل تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ لوگ ان کے شبدوں کی اور ان کی فصاحت کی تعریف ضرور کرتے تھے، لیکن تاریخ کو سماجی قوانین کے ذریعے پرکھنے کا جو ان کا بالکل نیا اور انوکھا طریقہ تھا، اس پر کسی نے خاص توجہ نہیں دی۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ان کا نظریہ اپنے وقت سے صدیوں آگے کا تھا۔ 100%، خصوصاً ان کا عصبیہ کا نظریہ۔ اگر ہم اسے تھوڑا آج کے الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ سماجی اتحاد یا سوشل کوہیژن ہے۔ اچھا، اسے کسی عام سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ ہاں، فرض کریں ایک نیا سٹارٹ اپ شروع ہوتا ہے۔ شروع میں ان چند دوستوں یا فاؤنڈرز کے درمیان ایک بے مثال اتحاد ہوتا ہے، ایک جنون ہوتا ہے کچھ کر گزرنے کا۔ یہی ان کی عصبیت ہے۔ صحیح، لیکن جب وہ سٹارٹ اپ ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی بن جاتا ہے تو وہ بنیادی جنون اور اتحاد آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے، اور اس کی جگہ بیوروکریسی اور آرام طلبی لے لیتی ہے۔ ابن خلدون نے یہی چیز صدیوں پہلے عظیم سلطنتوں اور امپائرز میں نوٹ کی تھی۔ انہوں نے واضح کیا تھا کہ معاشرے کے اپنے قوانین ہوتے ہیں جن کے تحت تاریخ بنتی اور بگڑتی ہے۔
اور یہ باتیں اس دور کے روایتی علم اور مذہبی علوم سے اس قدر مختلف تھیں کہ مطلب ان کی وفات کے بعد فوراً ان کا کوئی باقاعدہ اسکول آف تھاٹ یا پیروکاروں کا گروپ ہی نہیں بن سکا۔ واقعی، اور ان کی آبزرویشن کتنی گہری اور بعض اوقات کتنی چھبنے والی ہوتی تھیں، اس کی ایک بہت ہی مزیدار مثال ان کے آب و ہوا کے تجزیے میں ملتی ہے۔ اوہ ہاں، وہ فیض اور مصر والا واقعہ۔ بالکل، ابن خلدون نے انسانی مزاج پر موسم کے اثرات کو پرکھتے ہوئے فیض اور مصر یعنی ایجپٹ کا موازنہ کیا۔ انہوں نے اپنی تحریر میں لکھا کہ مصر کے لوگ گرم موسم کی وجہ سے بے حد خوش مزاج اور مستقبل سے بالکل بے فکر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اناج بھی جمع کر کے نہیں رکھتے۔ ہاں، اور روزانہ کی بنیاد پر بازار سے خریداری کرتے ہیں کیونکہ انہیں اگلے دن کی فکر نہیں ہوتی۔ دوسری طرف انہوں نے فیض کا حال بیان کیا، جو کہ ٹھنڈی پہاڑیوں میں گھرا ہوا شہر ہے۔ وہاں کے لوگوں کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ وہ ٹھنڈے موسم کی وجہ سے تھوڑے اداس اور مستقبل کی فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس وہاں سالوں کا اناج بھی محفوظ پڑا ہو، تب بھی وہ صبح سویرے اٹھ کر بازار جاتا ہے اور دن بھر کا کھانا خریدتا ہے کیونکہ اسے اپنا محفوظ کیا ہوا اناج خرچ کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ اور اس سے ایک اور اہم بات ثابت ہوتی ہے جو تاریخ دان اینان نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ اس قسم کے تجزیوں نے اس وقت مصریوں کو شدید غصہ دلایا تھا۔ ظاہر ہے، کسی عوام کے مزاج اور ان کے موسم پر ایسی سیدھی تنقید کرنا اس دور میں بھی لوگوں کو آگ بگولا کرنے کے لیے کافی تھا۔ مصری عوام اس نتیجے سے بالکل خوش نہیں تھے۔ اس واقعے سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ ابن خلدون عوام کے مزاج کی کتنی گہرائی میں جا رہے تھے۔ لیکن اس دور کے دوسرے علماء ان کی اس سائنس آف ہیومن سوسائٹی کو بس ایک ادبی شوخ چشمی سمجھتے تھے۔ مثال کے طور پر الحافظ ابن حجر العسقلانی کو ہی لے لیجئے۔ وہ ایک مشہور حدیث کے عالم اور تاریخ دان تھے۔ انہوں نے ابن خلدون کی فصاحت اور ریاست کے معاملات پر ان کی پکڑ کی بہت تعریف کی۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے ابن خلدون کی سماجی سائنس کو مکمل طور پر رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ محض لفظی خوبصورتی اور بولنے کی مہارت ہے، اس میں کوئی ٹھوس علمی وزن نہیں۔ پھر بھی کہیں نہ کہیں ان کے افکار نے کچھ لوگوں کو متاثر ضرور کیا، جیسے مقریزی، جنہوں نے کائرو میں نوجوانی کے دور میں ابن خلدون کے لیکچر سنے تھے اور متاثر ہوئے۔ اور ابو عبداللہ محمد ابن الازرق کا بھی اہم نام آتا ہے، جن کی کتاب پر مقدمہ کا واضح اثر دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن مجموعی طور پر یہ کوئی ایسی تحریک نہیں تھی جس نے اس وقت کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہو۔ لیکن وقت کا پہیہ گھومتا ہے، ہم لگ بھگ 200 سال آگے آتے ہیں۔ 16ویں سے 18ویں صدی کے درمیان جب ہم عثمانی دور یعنی آٹومن امپائر کی طرف آتے ہیں تو اچانک ابن خلدون کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیا بدلا تھا وہاں؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو عثمانی سلطنت اس وقت ایک عجیب بحران سے گزر رہی تھی۔ انہیں اپنی تنازلی یا ڈکلائن کا خوف تھا۔ تو یعنی انہوں نے اپنے خلدون کو کسی سماجیات کے کورس کے طور پر نہیں بلکہ ایک سروائیول مینول کے طور پر پڑھنا شروع کر دیا۔ بالکل، ریاستی عہدیدار اور کاتب چلبی اور مصطفیٰ نائمہ جیسے عثمانی تاریخ دان ایسے نسخے تلاش کر رہے تھے جن سے سلطنت کو بکھرنے سے بچایا جا سکے۔ انہوں نے ابن خلدون کے دور حکومت کے عروج و زوال کے انہی سائیکلیکل سٹیجز کو اٹھایا اور انہیں اپنی ریاست کی مالیات اور فوج کو سدھارنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کاتب چلبی نے تو اپنی ایک تحریر میں جو خاص طور پر ریاستی خسارے یعنی بجٹ ڈیفیسٹ کو ٹھیک کرنے پر تھی، سیدھا ابن خلدون کے زوال کے سٹیجز کا حوالہ دیا تاکہ حکمرانوں کی آنکھیں کھولی جا سکیں۔ اور اس دور کا سب سے دلچسپ تصور جو انہوں نے ابن خلدون سے اخذ کیا وہ انصاف کا دائرہ یا سرکل آف جسٹس تھا۔ صحیح کہا، یہ صرف کوئی ہوا میں تیر نہیں تھا بلکہ پورے 8 اصولوں پر مبنی ایک مکمل سسٹم تھا جسے نائمہ نے آگے بڑھایا۔ ان اصولوں کی ترتیب اتنی لاجک اور عقل پر مبنی ہے کہ آج کی جدید ریاستوں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ جیسے ان اصولوں میں پہلی بات یہ تھی کہ فوج کے بغیر ریاستی طاقت قائم نہیں رہ سکتی۔ دوسری بات، دولت کے بغیر فوج نہیں بن سکتی۔ تیسری، دولت رعایا یعنی عوام پیدا کرتی ہے۔ چوتھی، انصاف وہ واحد راستہ ہے جس سے رعایا کی وفاداری قائم رہتی ہے۔
ورنہ وہ بغاوت کر دیں گے یا کام چھوڑ دیں گے۔ پھر اس دائرے کو مکمل کرتے ہوئے کہا گیا کہ دنیا ایک باغ ہے جس کی دیواریں ریاست ہے اور شریعت یا قانون اس ریاست کو ترتیب دیتا ہے۔ اور یہ 8 اصول صرف کتابوں کی زینت نہیں بنے۔ عثمانی وزیر حسین کوپرولو نے انہی افکار کی روشنی میں اہم ترین ٹیکس اور ملٹری ریفارمز کیے تاکہ سلطنت کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ عثمانی عہدیداروں نے ابن خلدون کو ایک ایسی پریکٹیکل گائیڈ کے طور پر دیکھا جو انہیں ریاست کو بچانے کے طریقے بتا رہی تھی۔ لیکن ایک بات یہاں بھی غور کرنے والی ہے کہ اس وقت تک بھی ابن خلدون کو ایک سیاسی تاریخ دان اور ریاستی معاملات کا ماہر ہی مانا جا رہا تھا۔ ابھی ان پر سوشیولوجی کے باپ کا لیبل نہیں لگا تھا۔ صحیح، وہ لیبل آنے میں ابھی وقت تھا۔ اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم 19ویں صدی یعنی 19 سینچری میں داخل ہوتے ہیں تو کھیل پوری طرح بدل جاتا ہے۔ فرینچ اسکالرز نے نارتھ افریقہ کا مطالعہ شروع کیا، اور جب انہوں نے مقدمہ کے حصوں کا فرینچ میں ترجمہ کیا تو جیسے یورپ کے علمی حلقوں میں ایک دھماکہ ہو گیا۔ اچانک صدیوں پہلے کا ایک شخص یورپ کے جدید مفکروں کے برابر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ انہیں آگسٹ کامٹ، جو سوشیولوجی کے بانی مانے جاتے ہیں، اور کارل مارکس کے ہم پلہ قرار دیا جانے لگا۔ ان کی معیشت، لیبر، ٹیکسز اور اسٹیٹ فارمیشن کی باتوں نے عام یورپین اسکالر کو حیران کر کے رکھ دیا کہ یہ باتیں تو ہم ابھی دریافت کر رہے ہیں، یہ شخص اتنی پہلے کیسے لکھ گیا؟ لیکن اس اچانک ملنے والی یورپین تعریف کے پیچھے اس وقت کی اورینٹلسٹ سوچ کو بھی تھوڑا گہرائی میں سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں ہمارا مقصد بالکل کسی ایک فریق کی طرفداری کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف تاریخی حقائق کو غیر جانبدارانہ طور پر سامنے رکھنا ہے۔ بالکل۔ گرے بیڈ نام کے اسکالر نے 1834 میں ابن خلدون کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ ان کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے تعصبات کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ اس وقت کی عام یورپین سوچ تھی جہاں کسی بھی اچھی چیز کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ اس کا تعلق کسی اور ثقافت یا مذہبی سوچ سے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح 1934 میں اسپینش فلاسفر اورٹیگا یہ گیسٹ نے ایک انتہائی حیرت انگیز منطق پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ نارتھ افریقہ کے مسائل کو کوئی یورپین ٹھیک سے نہیں سمجھ سکتا، اور کوئی عام افریقن اسے اس لیے نہیں سمجھا سکتا کیونکہ ان کے الفاظ میں افریقہ لوگ سوچتے نہیں ہیں۔ یہ بہت حیران کن بیان ہے۔ لیکن ان کے مطابق ابن خلدون ایک حیران کن استثناء یا ایکسیپشن تھے۔ دونوں صورتوں میں یہ ویوز واضح طور پر اس وقت کی مغربی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں، جہاں تعریف بھی ایک خاص مغربی زاویے سے اور دوسروں کو نیچے دکھا کر کی جا رہی تھی۔ اور اس سلسلے میں سب سے بڑا نام برٹش ہسٹورین آرنلڈ ٹوئنبی کا آتا ہے۔ ٹوئنبی نے تو تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ ہاں، انہوں نے ابن خلدون کے کام کو سراہا اور لکھا کہ ان کا تصور اور فلسفہ تاریخ کسی بھی ذہن کی طرف سے کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پر تخلیق کیے گئے کاموں میں سب سے عظیم ہے۔ مگر اس بے تحاشا مغربی تعریف کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جسے عزیز الازما نے بہت خوبصورتی سے اجاگر کیا ہے۔ الازما اس بات پر تنقید کرتے ہیں کہ جب ہم ابن خلدون کو صرف اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ آج کی ماڈرن سوشیولوجی کے فور رنر تھے تو ہم دراصل انہیں ان کی اپنی ثقافتی پہچان سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایولیوشنسٹ سوچ ہے جہاں ماضی کے ہر عظیم کام کو صرف آج کے یورپین معیار سے پرکھا جاتا ہے۔ ابن خلدون کو زبردستی جدید سماجیات کا روپ دینا ان کے اصلی مقصد اور ان کے اپنے دور کے کانٹیکسٹ کو بالکل دھندلا کر دیتا ہے۔ یہ تو ویسے ہی ہے جیسے آپ کسی کلاسک غزل کو آج کے پاپ میوزک کے معیار پر پرکھیں۔ بہترین مثال ہے۔ ہمیں انہیں اس دور کے روایتی اسلامی علوم و فلسفے کی بنیاد پر سمجھنا چاہیے جہاں سے وہ ابھرے تھے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی یورپ کے حوالے سے دریافت، لیکن جب 20ویں صدی میں عرب دنیا میں ان کی واپسی ہوتی ہے تو کیا سبھی نے ابن خلدون کو سراہا؟ نہیں، سب نے کھلے دلوں سے استقبال نہیں کیا۔ طاہا حسین جیسے اہم مصری مفکر نے تو 1918 میں اپنے ڈاکٹرل تھیسس میں ابن خلدون پر انتہائی شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ابن خلدون کو سماجیات کا باپ کہنا ایک بہت بڑا مبالغہ ہے۔ طاہا حسین کا ماننا تھا کہ ابن خلدون کا مشرق کا علم نہایت کمزور تھا، اور جو سائنس انہوں نے پیش کی وہ سوشیولوجی تھی ہی نہیں، کیونکہ اس کا سارا مرکز صرف اور صرف ریاست یعنی اسٹیٹ پر تھا۔ ان کے مطابق ریاست معاشرے کا صرف ایک حصہ ہوتی ہے، پورا معاشرہ نہیں۔
اور اس تنقید کے پیچھے شاید اس وقت کی مصری قوم پرستی بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یاد کریں وہ واقعہ جو ہم نے شروع میں بیان کیا تھا کہ کیسے ابن خلدون نے مصریوں کے مزاج پر تنقید کی تھی۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ طٰہٰ حسین کی اس شدید تنقید کے پیچھے کہیں نہ کہیں وہ صدیوں پرانا غصہ بھی شامل ہو، لیکن اس تنقید کے باوجود ابن خلدون کا کام مختلف دائروں میں اپنا اثر دکھاتا رہا۔ اور ان دائروں میں سے ایک انتہائی اہم دائرہ اکونومکس یعنی معیشت کا ہے۔ معیشت کا ذکر آتا ہے تو حالات اتنے حیرت انگیز ہیں کہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مشہور عالمی اکانومسٹ جوزف شمپیٹر جب عالمی معیشت کے تجزیوں کی تاریخ لکھی تو انہوں نے سیدھا 500 سال کا ایک لمبا وقفہ ڈال دیا، جسے شمپیٹرین گیپ کہا جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے قدیم یونانی فکر سے چھلانگ لگائی اور سیدھا سینٹ ٹامس ایکوینس پر پہنچ گئے۔ اور بیچ میں آنے والے ابن خلدون جیسے عظیم مفکروں کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ یہ اتنی عجیب بات ہے جیسے کوئی انسانی سوچ کی تاریخ کا آدھا ہزار سال بس اریزر سے مٹا دے۔ یہ اس سوچ کو ظاہر کرتا ہے جہاں بعض تہذیبوں کے علمی حصے کو تاریخ کی کتابوں سے ہی غائب کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اسی عجیب و غریب اومیشن کے برعکس ہمارے پاس جوزف اسپینگلر جیسے معیشت دان بھی ہیں جنہوں نے ابن خلدون کے کام کو بہت گہرائی سے پڑھا اور سمجھا۔ اسپینگلر نے تو انہیں میڈیول اسلام کا سب سے بڑا اکانومسٹ تسلیم کیا تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ سینچریز پہلے جب اکانومکس کا کوئی الگ وجود ہی نہیں تھا، ابن خلدون نے سپلائی، ڈیمانڈ، قیمتوں کے تعین اور ٹیکس کے نظام کے اثرات پر جو تفصیلی کام کیا وہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ ابن خلدون نے بے شک معیشت کو ایک الگ سبجیکٹ کا نام نہ دیا ہو، کیونکہ ان کی ساری توجہ سماجی عروج و زوال کی سائیکل پر تھی، لیکن ان کے نظریات بالکل آج کی جدید عالمی معیشت کی طرح کام کرتے تھے۔ بالکل صحیح۔ تو آخر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک ایسی شخصیت موجود ہے جسے آج آدھی دنیا سوشیولوجی کا باپ مانتی ہے، جس نے معیشت، تاریخ اور سیاسیات میں صدیوں پہلے اتنا انقلابی کام کیا، تو وہ آج بھی عام نصابی کتابوں میں مارکس یا ویبر کی طرح کیوں نہیں پڑھائے جاتے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ابن خلدون کو پوری طرح نگلیکٹ یا نظر انداز تو نہیں کیا گیا۔ ان پر آج ہزاروں مقالے اور کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن ان کا سٹیٹس آج بھی مین سٹریم سے باہر مارجنل ہی ہے، کنارے پر۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یورو سینٹرزم ہے۔ ہاں، آج کے سماجی علوم کی جو پوری عمارت ہے وہ مغربی تصورات اور یورپی تاریخ کے مطابق کھڑی کی گئی ہے۔ اس فریم میں کسی اور تہذیب کے مفکر کو فٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کمی یہ ہے کہ ابن خلدون پر ہونے والا زیادہ تر کام صرف ان کی سوانح حیات یعنی ان کی بایوگرافیز اور جنرل سروس تک محدود رہ گیا ہے۔ اگر انہیں واقعی مین سٹریم میں لانا ہے تو صرف ان کی تعریف کرتے رہنا کافی نہیں ہوگا۔ ان کے بنائے گئے ماڈلز کو، جیسا کہ عصبیہ کا ماڈل، آج کے عملی حالات پر لاگو کرنا ہوگا، یعنی امپیریکل سچویشنز پر اپلائی کرنا ہوگا۔ بالکل۔ ان کے نظریات کو آج کی دنیا کے سماجی اور معاشی مسائل سمجھنے کے لیے ایک پریکٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کرنا ضروری ہے۔ اس پورے تفصیلی جائزے سے ہم نے یہ دیکھا کہ ابن خلدون کے علمی کام کا سفر کتنے عجیب نشیب و فراز کا شکار رہا۔ ان کی اپنی زندگی میں انہیں وہ پہچان نہیں ملی، پھر عثمانی دور میں ایک گرتی ہوئی سلطنت کو بچانے کے لیے ان کے نسخے آزمائے گئے، پھر وہاں سے 19ویں صدی کی یورپین دریافت، اورینٹلسٹ تعصبات اور آج کے جدید سماجی علوم کی بحثوں تک، یہ پورا سفر ہمیں ایک بہت اہم سبق دیتا ہے۔ سچے علم کو اور عظیم آئیڈیاز کو کسی ایک دور یا کسی ایک خطے کی قید میں محدود نہیں رکھا جا سکتا۔ نئے نظریات کو پوری طرح سمجھنے اور انہیں ہضم کرنے میں بعض اوقات صدیاں لگ جاتی ہیں۔ اور آج کے اس انفو اوورلوڈ کے دور میں جہاں ہر وقت ہماری اسکرینز پر معلومات کا سیلاب بہتا رہتا ہے، ہم سب کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ ہر معلومات کو مختلف زاویوں سے پرکھا جائے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے پچھلی صدیوں میں ابن خلدون کے کام کو الگ الگ تہذیبوں نے اپنے اپنے انداز اور ضرورت کے حساب سے پرکھا۔ یہ سبق بالکل واضح ہوتا ہے کہ علم ایک مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ ہم جس تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہاں ساتھی معلومات سے آگے بڑھ کر چیزوں کے گہرے اثرات اور پیٹرنز کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اس گہری گفتگو کو ایک آخری اور تھوڑی پریشان کرنے والی فکریہ کے ساتھ اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا؟
ابن خلدون نے عصبیت اور تاریخ کے عروج و زوال کی جو سائیکل پیش کی تھی، جس میں اتحاد سے شروعات ہوتی ہے، عروج آتا ہے اور پھر آرام طلبی اور بیوروکریسی کی وجہ سے زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس سائیکل کو آج کی باری گلوبل ٹیک کمپنیز یا جدید عالمی طاقتوں پر لاگو کریں تو پھر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے خیال میں اس وقت دنیا اس سائیکل کے کس حصے میں کھڑی ہے، عروج میں یا زوال کے قریب؟ یہ ایک ایسی فکریہ ہے جس پر غور کرنا واقعی ضروری ہے۔ فیصلہ اور سوچنے کا کام اب اگلے قدم پر ہے۔ دی ڈیپ ڈائیو کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ، سماجیات اور سیاست کے کچھ ایسے پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں جو بظاہر تو صدیوں پرانے لگتے ہیں، لیکن آج بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ بالکل، اور ہمارے سامنے آج کچھ ایسے نوٹس اور تحقیقی مواد موجود ہیں جو ایک ایسی کتاب کے گرد گھومتا ہے جس نے دنیا کو دیکھنے کا انسانی زاویہ ہی بدل دیا۔ جی، 1370 میں لکھی گئی کتاب مقدمہ۔ ہاں، ابن خلدون کی۔ تو ٹھیک ہے، آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ محض یہ تاریخ کے کسی پرانے باب کی بس ورق گردانی نہیں ہے۔ ہمارے اس جائزے کا مقصد ابن خلدون کو صرف ایک قرون وسطیٰ کے مورخ یا کسی علم کے پیشرو کے خانے میں بند کرنا نہیں ہے۔ یہ بہت ہی بنیادی نقطہ ہے، کیونکہ عام طور پر تاریخ کی کتابوں میں انہیں بس ایک ایسا شخص سمجھ لیا جاتا ہے جس نے کچھ پرانے واقعات قلم بند کیے یا جدید علوم کی بس بنیاد رکھ دی۔ صحیح۔ لیکن ہمارے پاس جو مواد ہے اس کا اصل مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اگر آج کے دور میں ایک حقیقی خلدونی سماجی سائنس وضع کی جائے تو وہ کیسی ہوگی؟ ہاں، کیونکہ علم کی اصل قدر تو اس کے اطلاق میں ہے نا۔ بالکل۔ ابن خلدون معاشرے کو ٹکڑوں میں نہیں دیکھتے، وہ اسے ایک جڑے ہوئے نظام یعنی ایک ایکو سسٹم کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اور واقعی میں جب یہ سورسز پڑھ رہی تھی تو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے ایک انسان نے 14ویں صدی میں بیٹھ کر وہ اصول وضع کر دیے جو صدیوں بعد آگسٹ کامٹے، ایڈم سمتھ یا کارل مارکس کے ہاں نظر آتے ہیں۔ بالکل۔ مثال کے طور پر ان کا وہ مشہور نظریہ جسے وہ عصبیت کہتے ہیں، بظاہر تو یہ عربی لفظ ہے جس کا مطلب سماجی ہم آہنگی ہے، جی، یا گروہی یکجہتی۔ ہاں، لیکن ان کی نظر میں یہ محض قبائلی جذبہ نہیں تھا، یہ وہ گوند ہے جو معاشرے کو جوڑے رکھتی ہے۔ اور یہاں جو بات واقعی حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ابن خلدون نے اس عصبیت کو دنیا کی سب سے بڑی سیاسی طاقت قرار دیا۔ اچھا؟ جی، ان کا مشاہدہ تھا کہ جو خانہ بدوش گروہ صحراؤں یا پہاڑوں میں سخت زندگی گزارتے ہیں، ان کی بقا کا انحصار ایک دوسرے پر ہوتا ہے۔ تو ان کی عصبیت بہت مضبوط ہو جاتی ہے۔ عین اسی طرح اور اسی زبردست اتحاد کی بدولت وہ اپنے سے زیادہ ترقی یافتہ لیکن منقسم شہری تہذیبوں پر حملہ کر کے انہیں فتح کر لیتے ہیں۔ لیکن اور یہ ان کے نظریے کا سب سے اہم موڑ ہے، جیسے ہی وہ شہروں میں آباد ہوتے ہیں ان کی زندگی میں عیش و عشرت شامل ہونے لگتی ہے۔ یعنی جس چیز نے انہیں طاقتور بنایا وہی چیز ان سے چھننے لگتی ہے۔ بالکل۔ شہری زندگی کی سہولیات، انفرادیت اور وہ جو ایک عیاشی ہے وہ اس یکجہتی کو دیمک کی طرح چاٹنا شروع کر دیتی ہے۔ تو وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جی، اور کئی نسلوں کے بعد وہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ کوئی نیا سخت جان گروہ آ کر ان پر قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ ریاستوں کے عروج و زوال کا ایک نہ رکنے والا چکر ہے۔ واہ، یہ تو ان کی سماجیات ہو گئیں، لیکن ان کے معاشی نظریات بھی تو بڑے چونکا دینے والے ہیں۔ بہت زیادہ۔ یعنی آج ہم ایڈم سمتھ کا سنتے ہیں کہ محنت ہی قدر کا تعین کرتی ہے۔ ابن خلدون نے صدیوں پہلے کہہ دیا تھا کہ محنت ہی ویلیو کا اصل سرچشمہ ہے۔ اور صرف یہ نہیں، انہوں نے تقسیم کار ڈویژن آف لیبر کے فوائد بھی بتائے۔ ہاں، اور معاشی پالیسیوں کے حوالے سے تو ان کی باتیں آج کے کسی بھی وزیر خزانہ کے لیے سبق آموز ہیں۔ کیسے؟ ان کا ماننا تھا کہ حد سے زیادہ بھاری ٹیکس دراصل معاشی ترقی کو برباد کر دیتے ہیں اور اس سے خود حکومت کی آمدنی کم ہو جاتی ہے۔ یہ تو بالکل آج کی بات لگ رہی ہے۔ اور وہ اس پر بھی زور دیتے تھے کہ حکومت کو معیشت میں اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے تاکہ مارکیٹ متحرک رہے۔ یہ کینزین معاشیات کی باتیں ہیں جو 20ویں صدی میں آئیں۔ تو انہوں نے معیشت اور سیاست کو الگ الگ نہیں دیکھا؟ بالکل نہیں، یہ سب ان کی نظر میں ایک ہی تصویر کے مختلف رنگ تھے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، خاص طور پہ جب ہم ان سورسز میں روایتی اسلامی علوم کی تشریح دیکھتے ہیں۔
خلافت کی ایک بڑی شاندار مثال دی گئی ہے نوٹس میں۔ جی، قریشی النسل ہونے والی شرط۔ ہاں، اس وقت کے علماء کا اصرار تھا کہ خلیفہ قریش سے ہونا چاہیے، اور عام طور پر اسے بس ایک مذہبی عقیدت یا روحانی برکت سمجھا جاتا تھا، لیکن ابن خلدون کا تبصرہ کچھ اور ہی تھا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ابن خلدون نے واضح کیا کہ یہ شرط محض کسی روحانی برکت کے لیے نہیں تھی، اس کا تعلق سیدھا سیدھا عصبیت اور عوامی مفاد سے تھا۔ مطلب وہ سیاسی ضرورت تھی۔ جی، اسلام کے ابتدائی دور میں قریش وہ قبیلہ تھا جس کی یکجہتی اور سیاسی اثر و رسوخ پورے عرب میں سب سے زیادہ تھا۔ ان کے پاس وہ طاقت تھی جس سے وہ باقی دھڑوں کو قابو میں رکھ کر ریاست چلا سکتے تھے۔ تو یہ ایک انتہائی عملی فیصلہ تھا، نہ کہ کوئی خاندانی استحقاق۔ بالکل، اور ابن خلدون نے نشاندہی کی کہ جب بعد میں قریش کی یہ طاقت زوال پذیر ہو گئی تو یہ شرط علماء کے لیے الجھن بن گئی۔ ہاں، کیونکہ کتابوں میں تو شرط موجود تھی پر عملی طاقت نہیں رہی تھی۔ صحیح، خلدونی نقطہ یہ ہے کہ قیادت اس گروہ کے پاس ہونی چاہیے جس کی عصبیت اس وقت سب سے برتر ہو۔ یہ امن و امان کے لیے ایک خالص سیاسی حرکیات کا اصول تھا۔ یہ واقعی تاریخ کو دیکھنے کا ایک بہت حقیقت پسندانہ زاویہ ہے۔ اچھا، جب ہم اس کا مغربی نظریات سے موازنہ کرتے ہیں تو نوٹس میں کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز کا بھی ذکر ہے۔ جی، وہ ایشیائی طرز پیداوار والا نظریہ۔ ہاں، مارکس کا ماننا تھا کہ جو ایشیائی معاشرے ہیں وہ جامد تھے، مطلب ان کا خیال تھا کہ مشرق میں کوئی داخلی کشمکش نہیں تھی جو معاشرے کو آگے بڑھائے، بس ایک کے بعد دوسرا عامر آتا تھا۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ابن خلدون کا یہ ریاستوں کا ماڈل کارل مارکس کے اس تصور کو پوری طرح غلط ثابت کر دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ مشرق کے معاشرے ہرگز جامد نہیں تھے، وہاں ایک مستقل اور متحرک کشمکش جاری تھی، خانہ بدوشوں اور شہری تہذیبوں کے درمیان۔ اس کی بہترین مثال ہمارے مواد میں عثمانی اور صفوی سلطنتوں کے موازنے سے دی گئی ہے۔ ہاں، دونوں تقریباً ایک ہی وقت میں ابھرے اور دونوں ہی قبائلی طاقت سے اقتدار میں آئے۔ بالکل، لیکن ان کا انجام مختلف ہوا۔ تو ایسا کیا تھا جو عثمانیوں نے مختلف کیا جس کی وجہ سے وہ اتنی صدیاں نکال گئے اور صفوی بار بار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے؟ اس کا راز عثمانیوں کے ایک خاص نظام میں پوشیدہ تھا جسے دیوشیر میں کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ عثمانی سمجھ گئے تھے کہ جن قبائل نے انہیں تخت پر بیٹھایا ہے ان کی اپنی طاقتور عصبیت ہوتان کے لیے خطرہ ہے، وہ بغاوت کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیوشیر میں نظام کے تحت غیر مسلم علاقوں سے نوجوان لڑکوں کو ریاست کی سرپرستی میں لیا، انہیں تربیت دی اور اپنی ایک وفادار فوج تیار کی جسے ینچری کہتے ہیں۔ یعنی ایک ایسی فوج جس کا معاشرے کے قبائلی نظام سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ صرف سلطان کے وفادار تھے اور قبائلی طاقت پر انحصار ختم۔ اسی طرح اس حکمت عملی نے انہیں اندرونی ٹوٹ پھوٹ سے بچایا۔ اس کے برعکس اگر ہم ایران میں صفویوں، افشار یا قاجار خاندانوں کو دیکھیں تو انہوں نے ایسا کوئی بیوروکریٹک نظام نہیں بنایا۔ وہ اپنے قبائل پر ہی انحصار کرتے رہے۔ جی، ترکمان جیسے قبائلی گروہوں پر۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب ایک حکومت کمزور ہوتی، کوئی دوسرا قبیلہ مضبوط عصبیت کے ساتھ اٹھ کر تختہ الٹ دیتا۔ یہ ابن خلدون کی تھیوری کا بالکل کلاسیکی مظاہرہ ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ایک طرف قبائل کا عروج، دوسری طرف زوال، یہ چکر چلتا کیسے ہے؟ نوٹس میں اقتدار کے 5 مراحل بھی بتائے گئے ہیں۔ جی، خاندانی حکومت یا ریاست کی زندگی کے 5 واضح مراحل۔ پہلا مرحلہ فتح اور برابری کا ہے، حکمران اور حمایتی مل جل کر رہتے ہیں، یکجہتی عروج پر ہوتی ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ؟ دوسرا طاقت کے استحکام کا ہے، حکمران اکیلا اقتدار چاہتا ہے تو وہ انہی اتحادیوں کو بے دخل کرنا اور دبانا شروع کر دیتا ہے جنہوں نے اسے تخت دیا تھا۔ وہ ایک طرح سے اپنی ہی بنیادیں کاٹنا شروع کر دیتا ہے تاکہ کوئی شریک نہ رہے۔ بالکل۔ پھر تیسرا مرحلہ فراغت و شان و شوکت کا ہے، ریاست کا خزانہ بھرا ہوتا ہے، محلات اور یادگاریں بنتی ہیں، یہ بظاہر سب سے خوشحال دور ہے۔ اور چوتھا؟ چوتھا مرحلہ محض دیکھ بھال کا ہے، حکمران کچھ نیا نہیں کرتے، بس اجداد کی روایت کو برقرار رکھتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے 5واں اور آخری مرحلہ، اسراف، ضیاع اور بدعنوانی کا۔ یہاں نظام کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ یہ 5واں مرحلہ بڑا توجہ طلب ہے، کیونکہ جب ہم عموماً بدعنوانی کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں رشوت یا سرکاری پیسے کی چوری آتی ہے، لیکن ان سورسز کے مطابق خلدونی نقطہ نظر سے بدعنوانی صرف چند برے افعال تو نہیں ہے۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔
ابن خلدون کے نزدیک بدعنوانی ایک پورا کردار ہے، ایک طرز زندگی ہے جو عیش و عشرت سے جنم لیتا ہے۔ اس مرحلے میں حکمرانوں کے اخراجات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ریاست کی آمدنی ناکافی ہو جاتی ہے۔ تب وہ اپنے ہی ٹیکس وصول کرنے والوں پر تشدد شروع کر دیتے ہیں تاکہ دولت نکلوائی جا سکے۔ سرکاری فنڈز ذاتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہاں، دفاع پر توجہ نہیں دی جاتی، اور یہی وہ وقت ہے جب ریاست کسی بیرونی حملے کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ یہ تو آج کے سیاسی منظرنامے کے لیے بھی کس قدر اہم ہے۔ اچھا، مواد میں اس طرز حکومت کا موازنہ جرمن ماہر عمرانیات میکس ویبر سے بھی کیا گیا ہے۔ جی، ویبر کے اختیار اور حکومت کے تصورات۔ ذرا بتائیے کہ یہ ابن خلدون کے مشاہدات سے کیسے جڑتے ہیں؟ اگر ہم ابتدائی خلافت کو دیکھیں تو وہ ویبر کے ریشنل لیگل اختیار جیسی ہے۔ اس نظام میں طاقت کا سرچشمہ قانون ہوتا ہے، شخص نہیں۔ ابتدائی دور میں خلیفہ سمیت ہر شخص بالاتر قانون یعنی الہی احکامات کا پابند تھا۔ اور جب عصبیت کے زوال کے بعد اقتدار بادشاہت میں بدلا، جسے ابن خلدون ملک کہتے ہیں، تو وہ کیا تھا؟ وہ ویبر کے پیٹریمونیلزم کے قریب آ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ حکمران ریاست اور خزانے کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھنے لگتا ہے۔ طاقت کا استعمال اصولوں کے بجائے من مانے فیصلوں پر ہوتا ہے۔ اور یہیں سے وہ بدعنوانی شروع ہوتی ہے جو 5ویں مرحلے میں آتی ہے۔ بالکل۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا تجزیہ ہے۔ اب تک ہم نے سماجیات، معاشیات اور سیاست دیکھی، لیکن ایک چیز جو ابن خلدون کو بہت ممتاز کرتی ہے وہ ہے تاریخ کو پرکھنے کا ان کا سائنسی طریقہ۔ جی ہاں، بالکل۔ ان کے مطابق تاریخ محض کہانیاں نہیں ہیں، اندھی عقیدت اور مبالغہ آرائی کو مسترد کرنا پڑتا ہے۔ پر سوال یہ ہے کہ ماضی کی بات میں مبالغہ آرائی مسترد کیسے کریں؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاریخی واقعے کی سچائی جانچی کیسے جائے۔ پہلے عموماً صرف علم الرجال ہوتا تھا، یعنی یہ دیکھنا کہ راوی سچا ہے یا نہیں۔ اگر راوی سچا تو واقعہ تسلیم۔ جی، لیکن ابن خلدون نے کہا کہ یہ کافی نہیں ہے۔ راوی سے زیادہ اہم یہ دیکھنا ہے کہ آیا وہ واقعہ عمومی حالات اور طبی قوانین کے مطابق وقوع پذیر ہونا عملی طور پر ممکن بھی ہے یا نہیں۔ یہ تو جدید تنقیدی مطالعے کی بنیاد ہے۔ اور آج کے جائزے میں اس کی بڑی سساس مثال دی گئی ہے۔ محقق برکت احمد کا تجزیہ۔ ہاں، انہوں نے 627 عیسوی میں مدینہ میں بنو قریظہ کے واقعے پر خلدونی اصول لاگو کیا۔ اب عام روایات کہتی ہیں کہ اس میں 600 سے 900 کے قریب لوگوں کو ایک ہی دن میں ہلاک کر کے خندقوں میں دفن کر دیا گیا۔ بالکل، اور یہاں واضح رہے کہ ہم کسی عقیدے پر بحث نہیں کر رہے، بس یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ سورس مواد میں ابن خلدون کے فریم ورک کو کیسے لاگو کیا گیا۔ جی بالکل۔ تو برکت احمد نے خلدونی اصول کے تحت عملی سوالات اٹھائے۔ ہاں، مثال کے طور پر 7ویں صدی کے مدینہ کے وسائل دیکھیں۔ کیا یہ عملی طور پر ممکن تھا کہ ایک ہی دن میں اتنی لاشیں ٹھکانے لگانے کے لیے خندقیں کھودی جائیں؟ پھر انہوں نے علی بن ابی طالب کے نرم کردار کا اس وسیع قتل عام سے تضاد نمایاں کیا۔ اور نوٹس میں ان جغرافیائی پہلوؤں کا بھی ذکر ہے۔ جی، برکت احمد نے فاصلے کا تخمینہ لگایا کہ بنو قریظہ سے مدینہ کے مرکز تک 6 سے 7 گھنٹے کا پیدل سفر تھا۔ اور انسانی نفسیات والی بات بھی تھی نا؟ بالکل۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اتنے لوگ مارے جا رہے ہوں اور کسی ایک کی طرف سے بھی فرار ہونے یا جان بچانے کی کوشش کا ذکر تاریخ میں نہ ملے؟ یہ وہ زمینی اور عملی مسائل ہیں جو تاریخ دان کو دیکھنے چاہیے۔ یہ واقعی تاریخی غیر جانبداری کی بہترین مثال ہے کہ سورسز کا تنقیدی جائزہ کیسے لیا جائے۔ بالکل، اندھا دھند تسلیم کرنے کے بجائے۔ تو اس تفصیلی گفتگو کے بعد اگر اہم نکات سمیٹیں تو واضح ہے کہ ابن خلدون صرف ماضی نہیں ہے۔ ٹیکسوں کے اثرات، بدعنوانی، عصبیت کا زوال، یہ سب آج کے مسائل سمجھنے کا فریم ورک ہیں۔ بے شک، اور سب سے اہم بات جو سیکھنی چاہیے وہ ہے تنقیدی سوچ۔ آج معلومات کے سیلاب میں ہمیں ان نظریات کو ملا کر ایک فلٹر بنانا چاہیے تاکہ سچ اور مبالغے میں فرق کر سکیں، حقائق کو صرف مقبول ہونے کی وجہ سے نہ مانیں۔ بالکل صحیح کہا۔ آج کے اس جائزے نے واقعی کئی نئے دروازے کھولے ہیں، اور اسی گفتگو کی روشنی میں ذہن میں ایک بڑا دلچسپ اور گہرا سوال ابھرتا ہے جس پر غور کرنا بنتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر ہم آج کی اس ڈیجیٹل اور گلوبلائز دنیا پر
ان 5 مراحل کے نظریے کو لاگو کریں تو کیا نظر آتا ہے؟ آج دنیا انتہائی انفرادیت پسند ہو چکی ہے۔ حقیقی کمیونٹیز ختم ہو رہی ہیں، مشترکہ جدوجہد کی جگہ ورچوئل دنیا نے لے لی ہے اور حقیقی عصبیت بکھر رہی ہے۔ دوسری طرف ہر سکرین پر عیش و عشرت ہے، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہماری موجودہ گلوبلائز تہذیب خلدون کے بتائے ہوئے آخری یعنی 5ویں اسراف اور ضیاء کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو اگلی عصبیت، وہ اگلی قوت جو دنیا کو بدلے گی، وہ کہاں سے ابھرے گی؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے ڈیپ ڈائیو میں بس اتنا ہی۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو تاریخ اور آج کی دنیا کو آپس میں جوڑتا ہے۔ میں آج اس گہری تحقیقی گفتگو کی میزبانی کر رہی ہوں، اور میں اس تحقیق میں ماہر کے طور پر شامل ہوں۔ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ سفر ہونے والا ہے۔ بالکل۔ سوچئے، ایک ایسی شخصیت جس نے صدیوں پہلے ہی اس بات کی پیشگوئی کر دی ہو کہ ہماری ماڈرن دنیا، ہماری ریاستیں اور بڑے ادارے آخر کس طرح بنیں گے، کیسے وہ عروج پر پہنچیں گے اور پھر زوال کا شکار ہو جائیں گے۔ یعنی ہم 14 سینچری کے عظیم مفکر اور تاریخ دان ابن خلدون کی دنیا میں اتر رہے ہیں۔ صحیح کہا۔ اور اس بحث کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے پاس جو تحقیقاتی مواد ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ ہم نے فرانز روزنتھال، محسن مہدی اور عبدالسلام شدادی جیسے محققین کی جدید تحقیق، ان کے ایکیڈیمک پیپرز اور تجزیوں کو جمع کیا ہے۔ اور یہاں ہمارا مقصد بہت واضح ہے۔ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ صدیوں پہلے لکھے گئے ان کے تصورات آج کی جدید سوشیولوجی، اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس کی بنیاد آخر کیسے بنے۔ اصل میں جو بات سب سے سبق آموز ہے وہ یہ کہ ابن خلدون کی اہمیت صرف ماضی کے کسی باب تک محدود نہیں۔ انہوں نے معاشروں اور ریاستوں کے جو اصول واضح کیے تھے وہ صرف 14ویں صدی کے لیے نہیں تھے۔ ہاں، کیونکہ ان کی تحقیق انسانی فطرت پر مبنی تھی، اس بات پر کہ لوگ قبائل میں کیسے سوچتے ہیں اور طاقت ملنے کے بعد ان کے رویے کیسے بدلتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ اصول آج کے تیزی سے بدلتے ہوئے دور میں بھی مؤثر ہیں۔ ان کو سمجھ کر ہم ماضی کو نہیں بلکہ اپنے آج کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پر سب سے حیران کن بات ان کی اپنی متحرک زندگی ہے۔ اگر ہم 1332 سے 1406 کے درمیان ان کے سفر کو دیکھیں تو وہ کسی تاریخی تھرلر سے کم نہیں۔ واقعی وہ اینڈلوسیا یعنی مسلم اسپین کے پرآشوب دور سے گزرے، وہاں سے فیز گئے، پھر کائرو کی سیاسی سرگرمیوں کا حصہ بنے اور آخر میں دماسکس تک مسلسل سفر میں رہے۔ تحقیقاتی پیپرز میں ان کی خود نوشت یعنی ان کی آٹو بایوگرافی کا ذکر ملتا ہے، جسے التعریف بے ابن خلدون کہا جاتا ہے۔ اور یہ کتاب دراصل ان کے ذہنی ارتقاء اور اس دور کے درباروں کی خطرناک سازشوں کا ایک بڑا گہرا ثبوت ہے۔ اور سب سے حیران کن واقعہ جو ان دستاویزات میں سامنے آتا ہے وہ ان کی امیر تیمور یعنی تامرلین سے ہونے والی ملاقات ہے۔ ایک طرف وہ فتح جس کی فوجیں تباہی مچا رہی تھیں اور دوسری طرف ایک نہتہ مفکر۔ اس ملاقات کا منظر بڑا دلچسپ تھا۔ جب تیمور کی فوجوں نے دماسکس کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو ابن خلدون کو شہر کی فصلوں سے رسیوں کے ذریعے نیچے اتارا گیا تھا تاکہ وہ مل سکیں۔ رسیوں سے نیچے اتارا گیا؟ یہ تصور ہی کتنا عجیب ہے۔ بالکل۔ اور تیمور ان کی باتوں سے اتنا متاثر ہوا کہ دونوں نے کئی ہفتوں تک تاریخ اور تہذیبوں پر لمبی گفتگو کی۔ انہی مسلسل سفروں اور خطرات نے ابن خلدون کی عظیم تصانیف کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ ایک زبردست پوائنٹ ہے، کیونکہ جب ہم ان کی تصانیف کی بات کرتے ہیں تو سب کے ذہن میں فوراً المقدمہ کا نام آتا ہے، لیکن یہاں ایک عجیب تجسس پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، لوگ اکثر بھول جاتے ہیں کہ المقدمہ دراصل کوئی مکمل کتاب نہیں تھی۔ یہ صرف ان کی بڑی تاریخی کتاب العبار کا ایک ابتدائی حصہ یا پریفیس تھا۔ مگر اس پریفیس نے آگے چل کر سوسیولوجی، تاریخ نگاری اور اکنامکس کی بنیادیں ہلا دیں، جبکہ ان کی جو اصل کتاب تھی، کتاب العبار،
اس میں اربوں، بڑبڑ قبائل اور ہمسایہ تہذیبوں کی پوری تاریخ انتہائی گہرائی سے بیان کی گئی ہے۔ برپا کیا وہ تاریخ کو دیکھنے کا زاویہ تھا۔ ابن خلدون نے تاریخ کو صرف واقعات کا ریکارڈ نہیں سمجھا، وہاں سے ان کا سب سے طاقتور تصور جنم لیتا ہے جسے انہوں نے عصبیہ کا نام دیا۔ چلیے اس عصبیہ کو تھوڑا آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ساری تحقیق کا مرکزی نقطہ ہے۔ فرض کریں ایک ایسی چھوٹی سی کمیونٹی یا خانہ بدوش قبیلہ جو کسی بنجر صحرا میں رہتا ہے، جہاں زندگی انتہائی سخت ہوتی ہے۔ بالکل، زندگی اتنی سخت ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں تو بھوک یا دشمنوں سے مرے جائیں گے۔ اس سخت ماحول میں ان کے درمیان جو ایک قومی یکجہتی، گروپ فیلنگ یا قبائلی سولیڈیرٹی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ عصبیہ ہے۔ اور ابن خلدون نے دیکھا کہ یہ عصبیہ ان بیدوین یا خانہ بدوش قبائل میں سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے کیونکہ ان کی بقا کا انحصار آپس میں جڑے رہنے پر ہے۔ یہی کسی بھی ریاست کے بننے اور مٹنے کی اصل وجہ بنتی ہے۔ تو یہ عروج و زوال کی سائیکل کام کیسے کرتی ہے؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ سخت حالات میں رہنے والے قبائل اپنی عصبیہ کی وجہ سے انتہائی طاقتور ہوتے ہیں۔ نرم ماحول میں رہنے والے شہری لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے، تو یہ قبائل حملہ کرتے ہیں، اقتدار حاصل کرتے ہیں اور نئی تہذیب کی بنیاد رکھتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک قبیلہ محلوں میں آ گیا ہے تو کیا طاقت انہیں بچا نہیں لیتی؟ یہی تو انقلابی نکتہ ہے۔ یہ اقتدار اور آرام پسندی ان کی اسی عصبیہ کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور یہ لازمی ہے۔ یہ کئی نسلوں پر محیط ایک آہستہ آہستہ زہر پھیلنے جیسا عمل ہے۔ یعنی عیش و عشرت انہیں کمزور کر دیتی ہے۔ صحیح کہا۔ وہ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کرپشن شروع ہو جاتی ہے، ان کی وہ عصبیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر صحرا سے ایک نیا قبیلہ نکلتا ہے جس کی عصبیت تازی ہوتی ہے اور وہ انہیں شکست دے دیتا ہے۔ یہ ایک نہ رکنے والی سائیکل ہے۔ اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے تاریخ کو پرکھنے کا ایک نیا فلٹر ایجاد کیا۔ ان اکیڈیمک پیپرز میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ماضی کی افواہوں اور غلط فہمیوں، جسے ہم ہسٹوریکل گوسپ کہتے ہیں، انہیں رد کیا۔ جیسے ہارون الرشید یا بنو قریظہ کے حوالے سے عام قصے جو منطق کے خلاف تھے۔ بالکل۔ تحقیق میں ایک بھاری لفظ استعمال ہوتا ہے، ایرسٹوٹیلین ڈیمونسٹریشن اور کازیشن۔ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ انہوں نے لاجک اور اسباب کو استعمال کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ واقعات کو آنکھیں بند کر کے سچ مت مانو، بلکہ دیکھو کہ کیا اس معاشرے کی فطرت ایسی تھی۔ اور اسی نئے علم کو انہوں نے علم العمران البشری یعنی سائنس آف ہیومن سوشل آرگنائزیشن کا نام دیا۔ یہ دراصل انسانی معاشرے کی پہلی سائنس تھی۔ اور اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے علم اور آج کی ماڈرن سوسیولوجی میں کیا تعلق ہے؟ روزنتھال اور دوسرے محققین کے حوالے سے اس بات کی تقویت کرتے ہیں کہ ابن خلدون کا موازنہ آج کل آگسٹ کامٹ سے کیا جاتا ہے، جو سوسیولوجی کے بانی مانے جاتے ہیں، یا پھر کارل مارکس سے، جن کا ہسٹوریکل مٹیریلزم کا نظریہ بہت مشہور ہے۔ ہسٹوریکل مٹیریلزم کو آسان کر دیتے ہیں۔ اس کا بنیادی مطلب ہے کہ معاشرے میں جو بھی سیاسی یا سماجی تبدیلیاں آتی ہیں، ان کی اصل وجہ اکنامکس اور وسائل ہوتے ہیں۔ مارکس نے یہ 19 سینچری میں کہا، جبکہ ابن خلدون صدیوں پہلے یہ بتا چکے تھے۔ اور ان کا موازنہ میکس ویبر سے بھی ہوتا ہے، جنہوں نے آتھارٹی پر بات کی، اور میکیاویلی کے ساتھ بھی۔ اسی وسعت کی وجہ سے ایکیڈیمک سرکلز میں دی شمپیٹرین گریٹ گیپ کا توڑ سامنے آیا۔ یہ گریٹ گیپ کیا تھا؟ تھوڑا اس پر روشنی ڈالیں۔ صدیوں سے مغربی روایت میں مانا جاتا تھا کہ قدیم یونان، جہاں ایرسٹوٹل اور پلیٹو تھے، اس دور سے لے کر جدید یورپ کے درمیان اکنامکس اور سماجیات کے علم میں ایک بہت بڑا خالہ ہے، جیسے 1000 سال تک کسی نے کچھ ڈھنگ کا نہ لکھا ہو۔ اسے شمپیٹر کا گریٹ گیپ کہا جاتا تھا۔ لیکن جب ان محققین نے ابن خلدون کے کام کو سمجھا تو یہ خلا مکمل بھر گیا، اور یہ حصہ میری تحقیق کا سب سے پسندیدہ ہے۔ جب ہم ابن خلدون کے لیبر، ٹیکسیشن اور موڈز آف پروڈکشن پر لکھے اصول پڑھتے ہیں تو لگتا ہی نہیں کہ یہ 14ویں صدی کی بات ہے۔ ان کا ٹیکسیشن کا اصول بہت نمایاں ہے اس حوالے سے۔ واقعی انہوں نے سمجھایا کہ جب ریاست نئے عروج پر ہوتی ہے تو وہ لوگوں پر بہت کم ٹیکس لگاتی ہے۔ کم ٹیکس کی وجہ سے لوگ شوق سے محنت کرتے ہیں، کاروبار پھیلتا ہے، اور ریاست کے پاس ٹوٹل ٹیکس آمدنی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔
لیکن جب ریاست پرانی ہوتی ہے، حکمران عیش میں پڑ جاتے ہیں، تو وہ عوام پر بھاری ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ اور جب ٹیکس بڑھتا ہے تو لوگ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کاروبار تباہ ہوتے ہیں اور ٹیکس آمدنی مزید گر جاتی ہے۔ یہ تصور جدید اکانومکس میں لیفر کرو کہلاتا ہے، جو 20ویں سینچری میں مغربی اکانومسٹ نے پیش کیا، لیکن انہوں نے یہ صدیوں پہلے میتھمیٹکلی واضح کر دیا تھا۔ اس درجہ فکری وسعت کو دیکھ کر محققین میں ایک دلچسپ اختلاف پیدا ہوتا ہے جو ان رائٹنگز میں نظر آتا ہے۔ یہ بحث ان کی ایپسٹمولوجی پر ہے، یعنی ان کے سوچنے کا آئینہ اور علم کی بنیاد کیا تھیں۔ اختلاف یہ ہے کہ محسن مہدی جیسے محققین کا ماننا ہے کہ ابن خلدون کا فلسفی آف ہسٹری سیکولر اور ارسطوٹولین منطق سے متاثر تھا۔ ان کے مطابق انہوں نے خود کو مذہبی عقائد سے الگ رکھ کر ریشنل انداز میں تجزیہ کیا۔ لیکن دوسری طرف H.A.R. گب اور سید فرید الاطوس جیسے اسکالرز کا بالکل مختلف نقطہ نظر ہے۔ ہاں، وہ دلیل دیتے ہیں کہ انہیں اسلامی ایپسٹمولوجی سے الگ کر کے دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ ان کی تحقیق اور منطق اسلام کی اس سماجی اور قانونی روایات کا حصہ ہیں جو اس وقت رائج تھیں۔ اور ہمارا مقصد یہاں کسی ایک پہلو کی حمایت کرنا یا کوئی فیصلہ سنانا نہیں ہے۔ ہم صرف اس ایکیڈیمک تحقیق کو واضح کر رہے ہیں کہ ان کا کام اتنا گہرا ہے کہ دونوں مخالف مکتب فکر انہیں اپنا سمجھتے ہیں۔ ہم ان تضادات کو صرف تحقیق کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ بالکل، اور اب اس حصے کی طرف آتے ہیں جو آج کل کے حالات کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ باتیں صرف ماضی کا قصہ نہیں ہیں۔ ان پیپرز میں پیٹر ٹرچن کی ماڈرن تحقیق کا حوالہ موجود ہے، جنہوں نے دی ابن خلدون سائیکل بنایا ہے۔ یہ سائیکل بتاتی ہے کہ کسی بھی ریاست، ادارے یا تہذیب کا عروج و زوال تقریباً 4 نسلوں یعنی لگ بھگ 100 سال پر محیط ہوتا ہے۔ 4 نسلوں کا یہ ماڈل واقعی قابل غور ہے۔ پہلی نسل وہ ہوتی ہے جو سختیاں جھیل کر عصبیہ کے ذریعے طاقت حاصل کرتی ہے۔ دوسری نسل اس طاقت کو دیکھتی ہے، تھوڑی محنت کرتی ہے اور ریاست کو بڑھاتی ہے۔ تیسری نسل تک آتے آتے طاقت اور پیسہ وراثت میں ملنے لگتا ہے تو وہ عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں۔ اور چوتھی نسل تک آتے آتے وہ پرانا جذبہ مکمل ختم ہو جاتا ہے اور نظام کسی نئے مضبوط قبیلے کے ہاتھوں ڈھیل ہو جاتا ہے۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے فیملی بزنسز کے بارے میں مثال دی جاتی ہے۔ دادا نے محنت سے بزنس بنایا، باپ نے آگے بڑھایا اور پوتے نے سب عیش میں اڑا دیا۔ صحیح مثال دی۔ اگر ہم اس سائیکل کو آج کے کارپوریٹ ورلڈ پر لگائیں تو وہاں بھی یہ فٹ بیٹھتا ہے۔ ایک چھوٹی سی سٹارٹ اپ کمپنی اپنی مضبوط عصبیہ اور ٹیم ورک کی وجہ سے آگے بڑھتی ہے۔ ہر فرد اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ لیکن جب وہ ایک بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشن بن جاتی ہے تو اس میں بیوروکریٹائزیشن شروع ہو جاتی ہے۔ ادارے کے اندر سیاسی چالیں ہوتی ہیں، آرام پسندی آ جاتی ہے۔ آخرکار کوئی نئی سٹارٹ اپ آتی ہے اور انہیں مارکیٹ سے باہر کر دیتی ہے۔ اور یہ تصور صرف کارپوریٹ لیول تک محدود نہیں۔ آج کے اس انفارمیشن اوورلوڈ کے دور میں سوسائٹی کے عام پیٹرن سمجھنے میں بھی یہ مددگار ہے۔ آج جب ہر طرف سے نیوز اور سوشل میڈیا کی بوچھار ہے، ایسا لگتا ہے کہ دنیا افراتفری میں بدل رہی ہے۔ مگر یہ اصول ہمیں بتاتے ہیں کہ انسانی معاشرے کے بنیادی پیٹرنز وہی ہیں۔ لوگ طاقت اکٹھی کرتے ہیں، انسٹیٹیوشنز بناتے ہیں، وہ کرپٹ ہوتے ہیں اور پھر نئے لوگ ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ یہ سب واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ چلیے اب اس پوری تحقیقی گفتگو کے نکات کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ان کی المقدمہ آخر کس طرح دنیا کی سوچ بدلنے والی کتاب بنی۔ ہم نے عصبیہ کے اس جادوئی اثر کو سمجھا جس نے کھانا بدوش قبائل کو عظیم ریاستوں میں تبدیل کیا، اور پھر کیسے عیش و عشرت نے انہیں زمین بوس کر دیا۔ اور ان کی تاریخ نگاری کا بے باک انداز، جہاں انہوں نے افواہوں کو چھوڑا اور کاز اینڈ ایفیکٹ کا استعمال کرتے ہوئے صدیوں بعد آنے والے مغربی مفکرین کا راستہ ہموار کیا۔ اور اس مکمل تجزیے کے بعد آخر میں ایک پیچیدہ سوال اٹھانا ضروری ہے۔ اگر یہ 4 نسلوں والی عروج و زوال کی تھیوری واقعی درست ہے، جیسا کہ ماڈرن تحقیق بھی مانتی ہے، تو آج کی یہ عالمی تہذیب
اور جدید معاشرہ اپنی سائیکل کے آخری کے حصے میں کھڑا ہے۔ یہ سوچیں کہ کیا ہم اپنے عروج کے بالکل آخری کنارے پر کھڑے ہیں، جہاں سے آگے کا راستہ صرف زوال کی طرف جاتا ہے، یا پھر جہاں لگ رہا ہے کہ سب کچھ تباہ ہو رہا ہے، کیا کہیں کسی اندھیرے میں، چاہے وہ ڈیجیٹل دنیا ہو یا کوئی نیا سیاسی محاذ، ایک بالکل نئی عصابیہ جنم لے رہی ہے؟ ایک ایسی مضبوط گروپ سولیڈیرٹی جو اس کھوکھلے گلوبل نظام کو مٹا دے گی اور سوسائٹی کا نظام مکمل بدل دے گی۔ سننے والوں کے لیے یہ ایک ایسی فکر انگیز بات ہے جس پر غور کرنا آج کے تیور سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس سوال کا جواب ہی شاید ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ روز نئی کتابوں کے نالج اور سیلف گروتھ کے لیے بک کاسٹ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے اور یہ آپ کا سب سے اچھا کام ہوگا۔